السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ دوسری قسط ہے۔ یہ اتفاق نہیں تو اور کیا تھا کہ وہ لڑکی کل بھی وہاں موجود تھی اور آج بھی۔ کل بھی وہ خوبصورت لگ رہی تھی اور آج بھی۔ وہ انسانوں میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں یہ چہرہ اسے یاد رہ گیا۔ اس نے نوٹس کیا، پھر سر جھٹک دیا اور تبھی دروازہ کھلا۔ ارسل اپنے پیرنٹس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ گلاس ڈور جیسے ہی کھلا، پورے ریستوران میں ونڈ چام کی پرسوز سی آواز گونج گئی۔ یہ ونڈ چام داخلی دروازے پر لٹکا تھا اور دروازہ کھلتے بند ہوتے ضرور بجتا تھا۔ ریستوران میں داخل ہوتے ہی سیدھی لمبی روش تھی جو کاؤنٹر تک جا رہی تھی، جبکہ دائیں بائیں سٹنگ ایریا تھا۔ دائیں جانب کامن ایریا جبکہ بائیں جانب کپل ایریا تھا۔ ہلکے گلابی اور سفید رنگ کی دیواروں والا یہ ریستوران شہر کا مہنگا ترین ریستوران تھا، اور فجر آج دائیں جانب بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ آج کا دن جیسے فیصلے کا دن تھا۔ 3 پیس سوٹ پہنے برہان گردیزی کے چہرے پر نرماہٹ بالکل بھی نہیں تھی، جبکہ مسز برہان مکمل پردے میں تھیں۔ ان کے تاثرات کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ارسل فجر کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم، وہ بمشکل بول پائی، حلق میں کانٹے اگائے۔ وعلیکم السلام، مسز برہان نے جواب دیا۔ فجر نے گھبرا کر ارسل کی جانب دیکھا، جس نے اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا، پر وہ خود کافی پریشان تھا۔ آنکھوں سے رت جگہ واضح تھا۔ برہان گردیزی نے اس کے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ چاروں جانب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، شاید انہیں خطرہ تھا کہ کوئی انہیں وہاں دیکھ نہ لے۔ مستطیل میز کے دونوں جانب رکھی آرام دہ صوفہ نما کرسیوں میں سے 4 پر وہ چاروں ٹک گئے تھے۔ فجر کو اپنے چہرے سے تپش نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار برہان گردیزی کو دیکھ رہی تھی جو وہاں غیر آرام دہ محسوس کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تو اسے گھر بلا سکتے تھے یا پھر اپنے آفس، لیکن باہر کیوں؟ فجر سوچ ہی نہ پائی۔ وہ سوچ ہی نہ پائی کہ اس کی اہمیت اتنی بھی نہیں کہ اسے گھر بلایا جاتا، لیکن محبت نے آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ برہان گردیزی اپنے بیٹے ارسل گردیزی کے لیے خود آیا تھا۔ وہ فجر معراج سے ملنے آیا تھا۔ فجر کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ سیلنگ سے لٹکتے برقی کمکموں میں تذبذب کا شکار فجر دونوں ہاتھ گود میں گرائے بیٹھی تھی۔ برہان گردیزی سرد و سپاٹ تاثرات لیے اسے گھور رہے تھے، جبکہ مسز برہان کو وہ لڑکی پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھی۔ ریستوران میں کافی کی تیز اور کیفین کی کڑوی سی فوراً اثر کرنے والی خوشبو پھیلی تھی۔ ریستوران ابھی خالی تھا، چند ایک لوگ بیٹھے اور زیادہ تر کافی ہی پی رہے تھے۔ گلاس ڈور پھر سے کھلا۔ ونڈ چام کی سماعت کو سکون پہنچاتی آواز پھر سے گونجی اور ایک لڑکا اندر داخل ہوا۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا آیا اور پھر ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھے اس ہیڈ فون والے لڑکے کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ساتھ والے میز پر بیٹھے ان چاروں کے درمیان پھیلی خاموشی بھیانک ہونے لگی تھی تو ارسل فوراً بولا، بابا یہ فجر ہے۔ وہ فجر کی طرف دیکھتے بولا، اور فجر یہ میرے بابا اور اماں ہیں۔ فجر مسکرائی۔ اس نے باری باری برہان اور مسز برہان کی طرف دیکھا، جانے کیوں بار بار ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ ویٹر آرڈر لینے آیا تو ارسل نے کافی کا آرڈر دے دیا۔ برہان گردیزی غور سے فجر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، بیضوی چہرہ، روشن آنکھیں، لمبی گھنی پلکیں جو بار بار لرز رہی تھیں، اور اس کی تھوڑی پر چمکتا وہ بھورا دل۔ ارسل تو کیا کوئی بھی لڑکا اس پر دل ہار جاتا۔ انہوں نے بے چینی سے پہلو بدلا، جانی کیوں وہ چہرہ انہیں جانا پہچانا لگا۔ کیا کرتی ہیں آپ مس فجر؟ بالآخر وہ بول پڑے۔ بیٹی کی خوشی کے لیے یہ سب ضروری تھا۔ فیشن ڈیزائننگ کی اسٹوڈنٹ ہوں، لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ ارسل کے ساتھ کیوں ہوں؟ اگلا سوال ابھرا، عجیب غریب سا۔ فجر نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ اس کی نظریں ایک پل کو برہان گردیزی سے ٹکرائیں اور اگلے ہی پل اس نے ارسل کو دیکھا۔ وہ خاموش بیٹھا تھا۔ اسے خاموش بیٹھنا تھا، اسے یہ حکم تھا۔ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اسے اپنی آواز دور کھائی سے آتی سنائی دی۔ غیر مرد سے محبت کی اجازت کس نے دی؟ فجر کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے تڑپ کر ارسل کو دیکھا اور ارسل نے اپنے باپ کو۔
کوئی پوچھتا برہان گردیزی سے انہیں ایسے سوال کی اجازت کس نے دی تھی؟ بابا پلیز، وہ احتجاجاً بولا، ہمارے خاندان میں 7 پشتوں سے عورتیں شرعی پردہ کرتی آ رہی ہیں، میں تمہیں اپنے خاندان کی بہو کیوں بناؤں؟ برہان گردیزی کے چہرے کے نقوش بھینچے ہوئے تھے، بھویں سکڑی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں کھلا استہزاء تھا۔ فجر کا چہرہ خفت سے سرخ پڑا۔ وہ تو جانے کتنے جواب یاد کر کے آئی تھی، لیکن یہاں تو سوال ہی بدل گئے تھے۔ اس نے ایک نظر برہان گردیزی کو دیکھا، یہ نظر بڑی گہری تھی۔ خوبصورت نین نقش والا وہ شخص یقیناً اپنی جوانی میں کئی دلوں کی دھڑکن رہا ہوگا۔ سرمئی اور سیاہ بال ایک طریقے سے سیٹ تھے، قیمتی گھڑی کلائی میں بندھی تھی، 3 پیس سوٹ کے ساتھ چمچماتے جوتے پہنے۔ وہ شخص اپنے بیٹے کی پسند کی لڑکی سے ملنے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ اسے ذلیل کرنے آیا تھا۔ فجر کو میں نے چنا ہے بابا۔ لہجے کو حد درجے نارمل رکھنے کی کوشش کی گئی۔ ساتھ والے میز پر بیٹھے لڑکوں میں سے نئے آنے والے نے کسی بات پر کہکا لگایا، جبکہ دوسرا، وہ فورنر، دھیمے سے مسکرایا تھا۔ ارسل کی بات سن کر برہان گردیزی نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ ویٹر آرڈر لے آیا تھا۔ ان کے سامنے اب سفید چمچماتے چوکور کپوں میں گہرے بھورے رنگ کی کافی رکھی جا رہی تھی۔ چند پل کی خاموشی چھائی اور پھر ویٹر چلا گیا۔ جوان بیٹا، پلیز تھوڑا حوصلے سے کام لیں، مسز برہان نے اپنے پہلو میں بیٹھے اپنے شوہر سے عرض کی۔ تمہارے ماں باپ کیا کرتے ہیں بیٹا؟ اس بار مسز برہان بولیں۔ فجر کو تھوڑا حوصلہ ہوا، ورنہ وہ رو دینے کو تھی، گلے میں کانٹے اگائے تھے۔ اماں ہاؤس وائف ہیں اور ابا بیمار ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے، گھر ہی ہوتے ہیں، وہ شستہ لہجے میں بولی اور اب کافی کے کپ کے کناروں پر انگلی پھیر رہی تھی۔ برقی کمکموں میں اس کے ہاتھ اور اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ تو گھر کیسے چلتا ہے؟ کیا کسی نے ان کو بتایا نہیں تھا کہ وہ لڑکی دیکھنے آئے تھے اپنے بیٹے کے لیے، اپنی کمپنی کے لیے کسی ملازم کو ہائر کرنے نہیں؟ وہ کوئی انٹرویو نہیں تھا، پر انہیں کون سمجھاتا؟ مسز برہان نیک دل خاتون تھیں، لیکن شوہر کے آگے وہ بھی مجبور تھیں، یا شاید یہ ان کا پہلا موقع تھا۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ بیٹی کی پسند سے کیسے ملا جاتا ہے، اسے کیا رتبہ دیا جاتا ہے۔ دکانوں کا کرایہ آتا ہے اور میں جاب کرتی ہوں۔ اگر وہ ارسل کے ماں باپ نہ ہوتے تو فجر معراج کافی ان کے خوبصورت چہروں پر انڈیل کر جا چکی ہوتی۔ وہ ان کے خوبصورت چہروں کو بگاڑ چکی ہوتی۔ وہ ان کی باہر کھڑی مہنگی گاڑی کو آگ لگا چکی ہوتی۔ لیکن کم بخت وہ پھنس چکی تھی، کیونکہ وہ ارسل کے ماں باپ تھے۔ کیا جاب کرتی ہو؟ اگلا سوال ابھرا اور ارسل نے جبڑا بھینچ کر خود پر قابو پایا۔ اسٹوڈنٹ ہوں، اور پاکستان میں اسٹوڈنٹس کو کال سینٹرز میں ہی جاب کرنی پڑتی ہے۔ لہجہ تیکھا ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ برہان گردیزی نے بھویں اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھی فجر معراج کو دیکھا۔ ارسل بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ کتنے بہن بھائی ہیں؟ وہ پتہ نہیں کیا جاننا چاہ رہے تھے۔ سفید کپ میں رکھی گرم کافی اب ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ ایک لوتی ہوں، ایک بڑی بہن تھی، منار معراج، 23 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ اس بار چونکنے کی باری برہان گردیزی کی تھی۔ پیشانی پر لکیریں ابھریں۔ انہوں نے بے ساختہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ فجر معراج، منار معراج، معراج الدین کی بیٹیاں۔ کچھ تھا جو ماضی کے گزرے پنوں سے جڑ گیا تھا۔ وہ اب سمجھے تھے سامنے بیٹھی لڑکی کا چہرہ اتنا جانا پہچانا کیوں لگ رہا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ ارسل کو دیکھا، جو خود پر قابو رکھے بیٹھا تھا، جو چاہتا تھا اس کا باپ فیصلہ اس کے حق میں دے دے، اس لیے وہ ان کی باتیں برداشت کر رہا تھا۔ منار معراج کے نام پر چونکی تو مسز برہان بھی تھیں۔ انہوں نے بھی پہلو بدلا تھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ماضی کسی روز یوں سامنے آ جائے گا، آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ ریستوران کا گلاس ڈور بار بار کھل رہا تھا، ونڈ چام بار بار بج رہا تھا، لوگ آ جا رہے تھے۔ فجر سنجیدہ سی بیٹھی تھی۔ تمہاری بہن کی موت کیسے ہوئی؟ اس سوال کی اس نے خواب میں بھی توقع نہیں کی تھی۔ وہ حقیقتاً پریشان ہو گئی تھی۔ منار کا یہاں کیا ذکر؟ وہ تو مر گئی تھی۔ وہ لوگ منار کو کیسے جانتے تھے؟ کیا کوئی راز ایسا تھا جس سے وہ ناواقف تھی؟ ہزاروں سوال دماغ میں کھلبلا اٹھے۔ میری مری ہوئی بہن کا یہاں کیا ذکر؟ وہ واقعی الجھ گئی تھی۔ کیا والدین کے لیے اپنے بیٹے کی پسند کی لڑکی کو اپنانا اتنا مشکل کام ہوتا ہے؟ کیا وہ اسے ایک موقع بھی نہیں دے سکتے؟ ہزاروں خدشے سانپ کی طرح پھن پھیلائے اس کے ارد گرد منڈلانے لگے۔ وہ اسے ڈسنے کو تیار تھے، اور فجر معراج کسی صورت یہ زہر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔
اس کے الٹے سوال پر برہان گردیزی نے گہرا سانس لیا اور اپنے اندر اٹھتے ابال کو دبایا۔ اب ان کے چہرے پر گہری ناپسندیدگی تھی جسے انہوں نے چھپانا ضروری نہیں سمجھا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے ارسل، میرے ساتھ آؤ۔ وہ ارسل کو حکم دیتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارسل نے بے چینی سے فجر کو دیکھا جو رو دینے کو تھی۔ بابا، برہان گردیزی دروازے کی جانب قدم بڑھا چکے تھے جب ارسل نے پکارا۔ رائٹ ناؤ ارسل، وہ اونچی آواز میں بولے۔ پیچھے مڑ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ ان کی آواز پر ساتھ والے میز پر بیٹھے لڑکے نے چونک کر دیکھا۔ ارسل اب فجر کو دلاسا دیتے ان کے پیچھے لپکا۔ فجر اور مسز برہان اکیلی بیٹھی رہ گئی تھیں۔ خاموشی چھا گئی۔ وقفہ لمبا ہوا۔ فجر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی کافی کپ کی ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ وہ کرسی سے پشت ٹکائے گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، اسے آج سمجھ آیا تھا۔ کسی بھی لڑکے کے لیے اپنے ماں باپ کو منانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی بھی لڑکی کے لیے اپنی محبت کی خاطر لڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کیا یہ اتنا مشکل ہے؟ اس نے نظریں اٹھا کر مسز برہان کو دیکھا۔ آنکھوں میں نمی کی تہ تھی جسے وہ اندر چھپائے بیٹھی تھی۔ مسز برہان نے ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ کیا اتنا مشکل ہے فجر معراج کو قبول کرنا؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ مسز برہان کے دل کو کچھ ہوا۔ انہیں اپنے بیٹی کی پسند سے مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ برہان گردیزی کو تھا۔ وہ اپنے بیٹی کے لیے 7 پردوں میں چھپی لڑکی لانا چاہتے تھے اور اب انہیں انکار کا ایک اور جواز مل گیا تھا۔ منار معراج۔ گاڑی کی فضا میں اس وقت حبس تھی۔ برہان گردیزی اپنا کوٹ اتار چکے تھے اور پیشانی پر انگوٹھا جمائے وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ ارسل بے تابی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کے باپ کو کیا ہوا تھا، پر وہ انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بابا، بالآخر اس نے پکارا۔ تم جانتے ہو وہ لڑکی کون ہے؟ تم جانتے ہو اس کا خاندان کیسے؟ کیا تم اتنے اندھے ہو گئی محبت میں یہ تک نہ جان پائے اس لڑکی کے خاندان نے ہمیں برباد کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے؟ وہ بولے تو بولتے چلے گئے۔ چہرہ لال بھبوکا ہو چکا تھا۔ باہر دھند اتر آئی تھی جبکہ ارسل ان کی بات سن کر ششدر رہ گیا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر پریشانی تھی، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بمشکل بول پایا۔ وہ کسی صورت فجر کو نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ تم جانتے ہو تمہارا اکلوتا چچا نفسیاتی مریض کیوں ہے؟ جانتے ہو وہ ویل چیئر پر کیوں ہے؟ جانتے ہو اس کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی گہرا راز تھا جو کھلنے والا تھا۔ ارسل کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس نے پل کے 1000ویں حصے میں خواہش کی تھی کہ فجر کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، پر کبھی کبھی زندگی ہمیں منہ کے بل گرا دیتی ہے۔ جب ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے یہ ہمیں دھوکہ دیتی ہے۔ وہ بس اپنے باپ کو دیکھے گیا، کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس لڑکی کی بہن اور اس کا خاندان، انہوں نے مل کر فرقان کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ اور ارسل کا دل ڈوب گیا۔ وہ جانتا تھا اب کبھی ابھر نہیں پائے گا۔ یہ لڑکی صرف تمہیں استعمال کر رہی ہے۔ ارسل کے ہونٹ بھینچ گئے۔ میں کسی بے پردہ لڑکی کو پہلے ہی اپنے خاندان کا حصہ نہیں بنانا چاہتا تھا، پر اب یہ سب جان کر کہ وہ کس خاندان سے ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اب تو بالکل نہیں۔ ارسل نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ لڑکی میری زندگی ہے بابا۔ آنکھوں میں جھپک کر نمی کو اندر کھینچنا چاہا۔ اور میں کیا ہوں تمہارے لیے؟ تمہارا چچا کیا ہے تمہارے لیے؟ وہ سخت لہجے میں بولے۔ وہ خاندان کو محبت کے مقابل لے آئے تھے۔ میں اس کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارے چچا کو موت کے منہ میں بھیجنے کی ایک وجہ ہے۔ وہ کتنے سخت دل تھے۔ ارسل کے لب پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ وہ اب انہیں نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ریستوران کے اس گلاس ڈور کو گھور رہا تھا جس کے پار وہ لڑکی بیٹھی تھی، جس کے ساتھ اس نے ہزاروں خواب دیکھے تھے۔ وہ اس کے ساتھ جینا چاہتا تھا۔ اماں آج بھی روتی ہیں فرقان کی یہ حالت دیکھ کر۔ وہ آج بھی اس لڑکی کو اور اس کے خاندان کو بد دعائیں دیتی ہیں۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ تم اسی لڑکی کی بہن کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتے ہو، وہ مر جائیں گی۔ برہان گردیزی کاری وار کر رہے تھے، جانتے تھے بیٹے کو کیسے توڑنا تھا۔ میں اس کے لیے سب کچھ ہوں، میں نے اسے چھوڑ دیا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس نے ایک اور دلیل دی۔ چاہے خاندان ٹوٹ جائے، چاہے باپ ٹوٹ جائے، میں نے تمہیں یہ تو نہیں سکھایا تھا ارسل۔ ان کے لہجے میں گہرا افسوس تھا، جبکہ ارسل کا سانس سینے میں ہی اٹک چکا تھا۔ میں اسے چاہتا ہوں بابا، اس نے جیسے منت کی۔ اس جیسی ہزاروں آئیں جائیں گی ارسل، خالص مردانہ لہجے میں کہا گیا۔ ارسل نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ برہان گردیزی کا خون کھول اٹھا۔
ٹھیک ہے ہمیں چھوڑ دو، چلے جاؤ اور کبھی پلٹ کر مت دیکھنا۔ یہ آخری فیصلہ تھا۔ کیا آپ ایک بار، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ میرے جیتے جی وہ لڑکی ہمارے گھر کی بہو نہیں بن سکتی ارسل، میرے مرنے کا انتظار کرو پھر اپنی محبت نبھا لینا۔ تابوت میں کیل ٹھونک دیا گیا اور ارسل کے کندھے ڈھلک گئے۔ کچھ دیر گہری خاموشی چھائی رہی، پھر وہ خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ آگے کیا کرنا تھا برہان گردیزی کو اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود سمجھدار تھا۔ ریستوران کے دروازے کی جانب بڑھتے اس کے قدم من من کے ہو گئے، کندھوں پر ڈھیروں بوجھ تھا اور دل تو حسرتوں اور خواہشوں کے بوجھ میں مارا گیا تھا۔ کاش دنیا کے سبھی ماں باپ اپنے جوان بیٹے کا وہ دکھ سمجھ پائیں جب اسے ماں باپ اور اپنی محبت میں سے کسی ایک کو چننے کا حکم دیا جاتا ہے۔ کاش وہ سمجھ پائیں کہ وہ جوان لڑکے، وہ توانا مرد اس وقت بھر بھری ریت کی مانند ڈھہ جاتے ہیں، ان کے دل مر جاتے ہیں اور پھر کبھی وہ پورے دل سے مسکرا نہیں پاتے۔ وہ نہیں رہتے جو ہوتے ہیں، وہ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ کاش ماں باپ یہ سمجھ پائیں، کاش۔ گلاس ڈور کھول کر ارسل اندر داخل ہوا اور شکستہ قدموں سے فجر کی جانب بڑھا۔ وہ اس کی جانب جا تو رہا تھا، پر حقیقت میں اس کی جانب اٹھنے والا ہر قدم اس سے فجر کو دور لے جا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی فجر کی آنکھوں کے جگنوں جل اٹھے، یوں جیسے تپتے صحرا میں چھاؤں مل جائے۔ پر فجر اس کے ڈھلکے کندھے نہیں دیکھ پائی تھی، اس کے لیے اتنا کافی تھا، وہ آ رہا تھا۔ ساتھ والے ٹیبل کے قریب سے گزرتے اس کی سماعت سے چند الفاظ ٹکرائے۔ ولیم تم بہت سارے ملک گھوم چکے ہو، بہت خوبصورتی دیکھی ہے تم نے، کہیں نظریں ٹھہری ہیں؟ سب سے زیادہ خوبصورت کیا دیکھا تم نے؟ وہ پاکستانی لڑکا اپنے ساتھ بیٹھے سیاہ کیپ اوڑے فارنر سے پوچھ رہا تھا، جس کی نظریں بے ساختہ اٹھیں۔ بیوٹی ان پرپل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اب ارسل فجر تک پہنچ چکا تھا۔ فارنر لڑکے نے نگاہیں پھیر لیں۔ بابا آپ کا گاڑی میں ویٹ کر رہے ہیں، اس نے مسز برہان کو ہولے سے کہا۔ ارسل کی آنکھوں میں بجھی جوت دے کر وہ جان چکی تھیں فیصلہ کیا ہوا تھا۔ انہیں اپنے چاند سے بیٹے کے لیے برا لگا، پر انہیں اپنے شوہر کے احکامات پر چلنا تھا، اس لیے وہ فجر کا گال تھپ تھپا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ خدا تمہیں بہترین سے نوازے، تمہیں خوش رکھے، آمین۔ وہ اس سے دعا دیتی پلٹ گئیں، جبکہ فجر نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ ایسی دعا کبھی اس کی ماں نے اسے نہیں دی تھی، اسے تو ہمیشہ بد دعائیں ملی تھیں۔ ارسل اب اس کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا، فاصلہ رکھ کر بیٹھ چکا تھا، اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا، آنکھیں اٹھنے سے انکاری تھیں۔ ارسل کیا کہا ہے انکل نے؟ وہ دھڑکتے دل پر قابو پاتے بولی۔ وہ خاموش رہا، کچھ بولنے کی ہمت کہاں تھی۔ ارسل، اس کی خاموشی بری لگی تو فجر نے پھر سے پکارا اور اپنا سرد ہاتھ بڑھا کر اس کا گرم ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن ارسل نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے پیچھے کر لیا۔ اس کی یہ حرکت ایسی تھی کہ فجر کا دل ڈوب گیا، چہرے کا رنگ خفت سے پھیکا پڑ گیا۔ ارسل، بے یقینی اور صدمے سے اسے پکارا گیا۔ I'm sorry فجر۔ وہ بولا بھی تو کیا، فجر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، انہونی کا احساس جو روح سلب کر لیتا ہے۔ میں یہ نہیں کر سکتا، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ روح سلب کر لی گئی۔ فجر کا چہرہ سفید پڑ گیا، کفن کی مانند۔ وہ کہتے ہیں انہیں ایک شرعی پردہ کرنے والی بہو چاہیے، جبکہ تم فیشن ڈیزائنر بننا چاہتی ہو۔ کیا یہ جواز تھا؟ وہ نظریں چرائے ہوئے تھا۔ وہ تجھے آسمان سے زمین پر پٹخ دے گا، اماں کے الفاظ گونج گئے۔ اس نے آسمان سے زمین پر پٹخ دیا تھا، اور اتنی اونچائی سے گرنے کی تکلیف کوئی فجر سے پوچھتا۔ وہ بے یقینی سے ارسل کو دیکھ رہی تھی، جو کسی مجرم کی طرح چہرہ جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی ارسل اپنی بات کا پکا تھا، اس نے کہا تھا وہ اپنے ماں باپ کو اس سے ملوائے گا، وہ لے آیا تھا۔ اب وہ کہہ رہا تھا وہ اسے چھوڑ دے گا، تو وہ چھوڑ دیتا، وہ پلٹ کر نہ دیکھتا۔ وہ میرے ماں باپ ہیں فجر۔ ماں باپ کے سامنے ساری محبتیں دم توڑ جاتی ہیں۔ اماں نے ٹھیک ہی تو کہا تھا۔ میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے بابا کے خلاف نہیں جا سکتا۔ وہ تجھے کبھی نہیں اپنائے گا۔ اماں کی کہی ایک ایک بات سچ ہو رہی تھی۔ I'm sorry۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسی پل فجر کسی برے خواب سے جاگی۔ نہیں ارسل، اس نے تڑپ کر ارسل کا ہاتھ پکڑ لیا، گرفت مضبوط تھی۔ وہ ٹھہر گیا۔ ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھے لڑکے ٹھٹک گئے۔ وہ فارنر الجھی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ ابھی کل ہی یہ لڑکا اس لڑکی کو رنگ دے کر پرپوز کر رہا تھا، اور آج وہ ہاتھ چھڑائے جا رہا تھا۔ کیوں؟
اس کے ساتھ بیٹھے دوسرے لڑکے نے بڑے نامحسوس سے انداز میں کیمرے کا رخ ارسل اور فجر کی جانب کر کے ویڈیو ریکارڈنگ کا بٹن دبا دیا۔ ارسل پلیز، آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے، آپ ایسے نہیں جا سکتے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا ہاتھ کسی متاع جاں کی طرح پکڑا ہوا تھا، جیسے وہ چھوٹ گیا تو سب ختم۔ ارسل نے اپنا بازو چھڑانا چاہا، وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، جانتا تھا اگر دیکھے گا تو پگھل جائے گا۔ وہ رخ موڑے کھڑا تھا۔ ارسل، مجھے آپ کے بنا جینا نہیں آتا، آپ مجھے لے جائیں، میں انکل کو منا لوں گی، میں وہ سب کروں گی جو وہ چاہتے ہیں، میں ان کی ہر بات مانوں گی، میں وہ بولتے بولتے سسکیوں سے رو دی۔ ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھا وہ فورنر لڑکا بے چین ہوا، اس کے جبڑے بھنس سے گئے، اپنی کرسی پر بلا وجہ ہی پہلو بدلنے لگا، جبکہ دوسرا لڑکا بڑے مزے سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا، بلکہ سب دیکھ رہے تھے۔ فجر، پاگل مت بنو، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا لہجہ سخت تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کوئی ان کی ویڈیو بنائے اور گردیزی خاندان پر کوئی بات آئے۔ آپ مجھے دیکھ لیں پلیز، ایک بار دیکھ لیں، میں آپ کی فجر ہوں، آپ نے کہا تھا آپ میرے ہیں، آپ نے کہا تھا ہم ساتھ رہیں گے، مجھے چھوڑے مت ارسل۔ لڑکوں کو جوتے کی نوک پر رکھنے والی فجر معراج کی انا، اس کا غرور، سب دور جا سوئے۔ اس سے بچھڑنے کا خیال روح فرساں تھا، وہ اسے چھوڑ رہا تھا، یہ ناقابل یقین تھا، یہ ناقابل بیان تھا۔ فجر، چھوڑو مجھے۔ ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا، وہ اس کی پہنچ سے دور جانا چاہتا تھا، اس سے پہلے کہ وہ لڑکی اسے اپنے فیصلے پر ڈگمگانے سے مجبور کر دیتی، پر اگلے پل جو ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھتی، اس کا پاؤں پکڑ چکی تھی۔ لوگوں نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھے، ہاں ہائے کی آوازیں گونج گئیں۔ کتنی بے شرم لڑکی ہے، کسی خاتون نے تبصرہ کیا۔ اپنی سیلف ریسپیکٹ کا ذرا سا خیال نہیں، کسی نازک حسینہ نے نخوت سے بال لہرائے۔ کوئی مجھے یوں ٹھکرائے تو میں اسے مڑ کر نہ دیکھوں، تبصرہ کیا گیا۔ ارسل، مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ کیسی آہ و بکا تھی، ارسل برہان کا دل ساکت ہوا۔ یہ سب کرنے کا فجر معراج نے بھی کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ اس کا دوپٹہ سر سے پھسل گیا۔ اس کی کل کائنات ارسل تھا، وہ اس کے لیے پاگل تھی۔ اسے لگتا تھا ابا مر جائے گا تو وہ جی لے گی، اماں مر گئی تو بھی وہ جی لے گی، پر ارسل بچھڑ گیا تو وہ مر جائے گی۔ اور اس پل فجر معراج کو اپنی موت چاروں طرف نظر آ رہی تھی، پر وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، وہ جینا چاہتی تھی۔ مجھے بھول جاؤ۔ گلے میں اٹکے آنسوؤں کے گولے پر قابو پاتا، وہ پوری قوت سے اپنا پاؤں چھڑائے تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ ایک آنسو آنکھ سے پھسل کر گال پر بہتا چلا گیا تھا۔ گلاس ڈور کھلا اور بند ہو گیا۔ ونڈ چام کی آواز پھر سے گونج گئی۔ ریستوران میں موت جیسی خاموشی تھی، لوگ دم سادھے بیٹھے تھے۔ پیچھے وہ بیٹھی رہ گئی، اکیلی، خالی ہاتھ، خالی دامن۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی، اس کا وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ اماں کی بددعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ ارسل برہان فجر معراج کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو چن لیا تھا۔ ایک بار پھر ایک محبت ماں باپ کے ہاتھوں دم توڑ گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی ہچکیوں سے، اور ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھا وہ فورنر لڑکا ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ولیم، میں اس کے بنا مر جاؤں گی، مجھے اس کے بنا جینا نہیں آتا۔ اس کی سماعت سے کچھ جملے ٹکرائے تھے، کوئی دور اسے پکار رہا تھا، کوئی اپنی تکلیف بیان کر رہا تھا۔ وہ اب اپنا کیمرہ بیگ میں ڈال رہا تھا، وہ اپنی باقی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ واٹ ہیپنڈ؟ اسے یوں اٹھتے دیکھ کر دوسرا لڑکا حیران ہوا، پر وہ کچھ نہ بولا۔ سپاٹ چہرہ لیے وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈال رہا تھا۔ ولیم، پلیز ہیلپ می۔ نسوانی آواز تیز ہو گئی۔ کوئی اس کے قریب آ چکا تھا، کوئی اس کے داہنے جانب کھڑا تھا، ایک ہیولا، پر وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ سسکیوں کی آوازیں واضح ہوتی گئیں۔ وہ اسے التجائی نظروں سے دیکھ رہی تھی، وہ اس کی مدد چاہتی تھی۔ پھر وہ جھٹکے سے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا گلاس ڈور کھول کر باہر نکل گیا۔ ہیولا ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ونڈ چام کی آواز پھر سے گونجی اور ساکت ہو گئی۔ خوشیوں کے دن ہمیشہ چھوٹے ہوتے ہیں، جبکہ غم کی شامیں لمبی ہو جاتی ہیں، پر فجر کی زندگی میں تو غم کی رات آئی تھی، ایسی لمبی رات جس کی کوئی صبح نہیں تھی۔ پرپل ڈریس میں سفید جیکٹ پہنے فجر کے چہرے کا رنگ بالکل جیکٹ جیسا سفید ہو چکا تھا۔ جانے وہ کتنی دیر ریستوران میں بیٹھی رہی، کسی میں ہمت نہیں تھی کوئی اسے اٹھاتا، کوئی اسے بلاتا، پر وہ کسی احساس کے تحت اٹھ کر باہر بھاگتے ہوئے باہر نکل آئی۔
وہ ارسل کو ڈھونڈ رہی تھی، آتی جاتی گاڑیاں دیکھ رہی تھی، پر وہ کہیں نہیں تھا، اسے کہیں نہیں ہونا تھا، وہ جا چکا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پر فجر کے لیے یہ سب کسی برے خواب کی مانند تھا، جیسے وہ ابھی نیند سے جاگ اٹھے گی۔ وہ خود کو تھپڑ مار رہی تھی، وہ خود کو اس برے خواب سے جگانا چاہتی تھی، پر یہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی اور خوفناک تھی۔ ارسل پلیز آ جائیں۔ وہ وہیں کھڑی رہی، ریستوران کے دروازے کے باہر، اس کا نمبر ملاتی رہی، پر مطلوبہ نمبر بن جا رہا تھا۔ وہ کھڑی رہی، ٹھنڈ سے ٹھٹر گئی، ہونٹ نیلے پڑ گئے۔ گارڈز اسے دیکھ رہے تھے اور اس کی نگاہیں سڑک پر تھیں، جیسے ابھی اس کی گاڑی آ کر رکے گی اور وہ کہے گا، دیکھو فجر میں آ گیا، میں مذاق کر رہا تھا، آئی ایم سوری، اور وہ اسے فوراً معاف کر دے گی۔ وہ اس سے پہلی بار لپٹ جائے گی، وہ اس کو اور اس کی خوشبو کو قید کر لے گی، وہ اسے کہیں نہیں جانے دے گی۔ پر وہ نہیں آیا، وہ واپس آنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ رات کے 10 بجے اور پھر 11، وہ کھڑے کھڑے اکڑ گئی، آنکھوں میں آنسو جم رہے تھے، پر وہ رو نہیں رہی تھی، وہ انتظار کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا وہ آ جائے گا، وہ رات کی اس پہر اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا، پر وہ نہیں آیا۔ کیا آپ کسی کا انتظار کر رہی ہیں؟ گارڈ بالآخر قریب آتے بولا۔ فجر نے چونک کر اسے دیکھا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پر وہ پھڑپھڑا کر رہ گئے، الفاظ گلے میں اٹک گئے، کچھ بولا ہی نہیں گیا، آنکھیں لبالب بھر گئیں۔ اس نے بنا کوئی جواب دیے پھر سے ارسل کا نمبر ملایا، جو ابھی بھی بند جا رہا تھا۔ وہ اسے میسیجز کر رہی تھی، پر شاید اس کا واٹس ایپ بھی بند تھا۔ کیا وہ واقعی اسے چھوڑ گیا تھا؟ بہت مشکل تھا یہ قبول کرنا۔ پھر وہ بنا کچھ بولے ایک جانب چل پڑی۔ گھر میں اماں ابا کے پاس فون نہیں تھا، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا، چمچماتی روشنیوں میں رہنا اسے راس نہیں آیا۔ وہ فٹ پاتھ کنارے چل رہی تھی، دماغ کچھ سوچنے کے قابل ہوا تو الفاظ گڑمڑ ہونے لگے۔ فجر باہر جاتے وقت دوپٹہ سر پر اوڑھا کر، عورت کی عزت اسی میں ہے، اماں کی آواز ابھری۔ اوڑھتی ہوں اماں، بس کبھی کبھی اتر جاتا ہے، اور ارسل کو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے دوپٹہ سر پر نہ اوڑھنے سے، ویسے بھی وہ لوگ بہت اوپن مائنڈڈ ہیں، انہیں فرق نہیں پڑتا ہوگا۔ اسے اپنی آواز دور کھائی سے آتی سنائی دی۔ انہیں شرعی پردہ کرنے والی بہو چاہیے۔ دل کٹ کر سینکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور ہر ٹکڑا تڑپ رہا تھا۔ ایک بات تو بتائیں ارسل، اب وہ ریستوران میں بیٹھی اس سے پوچھ رہی تھی، اگر آپ کے پیرنٹس نہ مانیں تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے چنیں گے یا انہیں؟ وہ مان جائیں گے، میں انہیں منا لوں گا۔ پر اس نے فجر کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، اور آج فجر کو احساس ہو گیا تھا کہ اسے اپنے پیرنٹس کو ہی چننا تھا، اس لیے وہ اس کی ایسی باتیں ٹال دیتا تھا۔ ہارن کی تیز چنگھاڑتی آواز سنائی دی، اور ایک گاڑی شوں کی آواز سے اس کے قریب سے گزری۔ وہ گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں جانب دیکھنا چاہا، گہری دھند میں اسے کچھ نظر نہ آیا۔ وہ حواسوں میں لوٹ آئی تھی، اور اب سمجھ نہیں آیا کہ کہاں کھڑی تھی۔ اسے کچھ محسوس نہ ہوا، نہ خوف نہ درد۔ وہ بس کھڑی رہی، پھر فون نکال کر لوکیشن دیکھی تو گھر کے قریب ہی تھی، جانے وہ کب سے چل رہی تھی۔ رات کے اس پہر باہر اکیلے نکلتے، جہاں عام لڑکیوں کی روح کانپ جائے، وہیں فجر معراج اکیلی رہ گئی۔ سامنے ہی مین سڑک تھی۔ وہ چلتے ہوئے وہاں تک آئی اور پھر ایک آٹو میں بیٹھ گئی۔ گھر کا پتہ اس نے سمجھا دیا تھا۔ آٹو والا موٹی چادر لپیٹے اب اس کے دیے گئے پتے کی جانب چل پڑا تھا۔ اماں موٹی چادر اوڑھے بے چینی سے صحن میں ٹہل رہی تھیں۔ وہ سردی سے ٹھٹر چکی تھیں، لیکن پریشانی تھی کیونکہ فجر ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ اتنا لیٹ تو وہ آج تک نہیں ہوئی تھی۔ چاروں اور کوہرا تھا اور سوکھی ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ یا اللہ اس لڑکی کو عقل دے، وہ اس کی عقل پر ماتم کرتے بولیں، اور تبھی دروازہ کھٹکا۔ اماں تیزی سے دروازے کی اور بڑھیں اور پٹ سے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی وہ کھڑی تھی، لٹھے جیسا سفید چہرہ لیے وہ کسی روبوٹ کی مانند کھڑی رہی۔ یہ کوئی وقت ہے گھر سے باہر رہنے کا؟ اماں نے بازو سے پکڑ کر اسے اندر کھینچا۔ آج اس کی چال میں، آج اس کے وجود میں وہ غرور، وہ مان نہیں تھا جو تب ہوتا تھا جب جب وہ ارسل سے مل کر آتی تھی۔ فجر نے ایک نظر اماں کو دیکھا، خالی خالی سی نظر۔ اس کی ساری بد دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ وہ بنا کچھ کہے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اماں کی بھویں سکڑ گئیں۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر اسے ہوا کیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی کمرے تک آئیں۔ کیا ہوا؟ یہ مردے جیسی شکل کیوں بنا رکھی ہے؟ اماں نے لہجے اور آواز کو سختی رکھا۔ وہ کچھ نہ بولی، بیگ میز پر پھینک کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔
بول فجر کیا ہوا ہے؟ کمرے کی دھیمی روشنی میں بیٹھی فجر اماں کو وہ فجر نہیں لگی۔ تیری بد دعائیں قبول ہو گئی اماں، ارسل نے مجھے چھوڑ دیا۔ اماں کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، چہرے کے تاثرات نرم ہوئے، جبکہ دل پر منو بوجھ آ گرا۔ پر اگلے ہی پل اماں کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، طنزیہ مسکراہٹ۔ چل اچھا ہوا، سو جا، اب کل بلقیس کو بلاتی ہوں۔ ان کے لہجے میں ذرا سا بھی تعصف نہیں تھا، وہ ذرا بھی افسردہ نہیں تھی۔ ان کی اکلوتی بیٹی کا دل اجڑ گیا تھا، پر اماں کو کچھ محسوس نہ ہوا۔ وہ دروازے میں کھڑی اسے دیکھتی رہیں۔ فجر یوں ہی بیٹھی رہی۔ بلقیس اماں کی دور دراز کی رشتہ دار تھی، جانے کس گاؤں میں رہتی تھی، اس کا بیٹا کیا کرتا تھا، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ نہ کچھ پوچھا تھا اور نہ دلچسپی تھی، نہ اماں نے بتایا تھا۔ اماں اس کے جواب کی توقع کر رہی تھیں، پر وہ کچھ نہ بولی، خاموش رہی، اور اس خاموشی سے اماں کو ڈر محسوس ہوا۔ فجر خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھی، وہ تو حشر نشر کر دیتی تھی، اماں کی ہر بات کا تڑخ جواب دیتی تھی۔ آج اسے کیا ہوا تھا؟ اماں نے اچنبے سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اب کیا بیٹھے بیٹھے پتھر ہونا ہے؟ سو جا چپ کر کے، تیرے نصیب ہی ایسے ہیں۔ اماں کے لفظوں نے زخمی سینے کو چھلنی چھلنی کر دیا۔ اس نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پیالے کی شکل میں جوڑ کر ہاتھ کی لکیروں کو دیکھا۔ کیا ان میں ارسل نہیں تھا؟ کیا وہ اس کا نصیب نہیں تھا؟ کیا وہ بلقیس کے لڑکے کے لیے بنی تھی؟ دل کر لایا تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تیرے ہاتھ خالی ہیں، ان میں کچھ نہیں ہے، کچھ تلاش نہ کر، سو جا۔ اماں نے ایک اور بار کیا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ وہ چہرہ ہاتھوں پر گرائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا کسی نے کسی کو یوں بھی چھوڑا ہوگا؟ کیا کسی نے کسی کو یوں بھی جھٹکا ہوگا؟ کیا اس کی ساری وفاؤں کا صلہ یہ تھا؟ ارسل، وہ تڑپ اٹھی، پلیز واپس آ جائیں۔ وہ بیٹھے بیٹھے بستر پر گر گئی، گھٹنے سینے سے لگائے وہ کسی گٹھڑی کی طرح گول مول سی پڑی سسک رہی تھی۔ وہ شخص اس کی روح نکال کر لے گیا تھا اور تکلیف جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بیوٹی ان پرپل اس وقت تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ دنیا میں روزانہ نہ جانے کتنے دل ٹوٹتے تھے، کتنے بریک اپس ہوتے تھے، کتنے رشتے ٹوٹتے تھے، کتنے پیارے بچھڑ جاتے تھے، مر جاتے تھے۔ سب کو تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن فجر کو لگتا تھا ساری تکلیفیں ملا کر اسے دے دی گئی تھیں۔ درد حد سے سوا تھا اور ہمدرد کوئی نہ تھا۔ اماں بھرے دل کے ساتھ اپنے بستر میں آ کر لیٹ گئیں۔ تو جیت گئی فجر کی ماں، دیکھ فجر ہار گئی، ابا کی آواز گونجی۔ مجھے اس کی خاموشی ڈرا رہی ہے، وہ ہولے سے بڑبڑائیں، جبکہ ابا نے ہنسنے کی ناکام کوشش کی۔ جسم کو ذرا سا ہلانے پر انہیں کھانسی کا دورہ پڑتا تھا۔ اب جیتنے کی باری میری ہے۔ ابا کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، عجیب سی صفاقیت۔ آج منار بھی نہیں آئی تھی، آج اس کی بھی ہار ہوئی تھی۔ اماں نے گھبرا کر ابا کو دیکھا پر کہا کچھ نہیں۔ آنے والے کل سے وہ ناواقف تھی۔ اگلے دن صبح سے ہی موسم ابرا آلود تھا۔ وہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھی۔ اماں دروازہ بجا بجا کر چلی گئی، لیکن وہ نہ اٹھے۔ صبح 8 بجے آسمان سیاہ گہرے بادلوں سے ڈھک گیا۔ ٹھنڈی ہوا ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے دور کہیں بارش برس رہی ہو اور یہاں برسنے کو تیار ہو۔ فجر اٹھ جا، یونیورسٹی نہیں جانا؟ اماں آوازیں دے رہی تھیں۔ ان کے لیے سب کچھ نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ فجر 9 بج گئے ہیں، اماں کی کوفت زدہ آواز ابھری، اور پھر کھٹاک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ فجر باہر نکلی، سوجی آنکھیں، ستا ہوا چہرہ۔ وہ ساری رات سوئی نہیں تھی اور اس وقت سفید کھدر کا موٹا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ سر پر سفید سکارف تھا اور سیاہ موٹی شال کندھوں پر تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور تاثرات سے عاری تھا۔ یقیناً وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھی، پر سفید سوٹ پہن کر۔ وہ تو ہمیشہ سفید کے ساتھ کمبینیشن پہنتی تھی۔ کدھر جا رہی ہو صبح صبح؟ اماں نے اچھمبے سے پوچھا۔ وہ کچھ نہ بولی، بیگ کندھے سے لٹکائے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ یقیناً یونیورسٹی جا رہی تھی۔ یونیورسٹی سے سیدھا گھر آنا، بلقیس نے آنا ہے آج۔ گھر کا دروازہ پار کرتے اماں کی آواز سنی اور پھر وہ دہلیز پار کر گئی۔ یہ سفید سوٹ اس نے ایسے ہی نہیں پہنا تھا، اپنی محبت کو ایک آخری موقع دینا تھا۔ وہ ارسل کے آفس جا رہی تھی۔ آٹو میں بیٹھے اس نے شال کو اچھے سے خود کے گرد لپیٹا۔ ارسل کا ہونا کتنا محفوظ احساس دلاتا تھا، اور اب وہ اکیلی تھی۔ یوں لگا جیسی پوری دنیا میں وہ غیر محفوظ رہ گئی ہو۔ آنکھوں میں نمی ابھری اور جلن بڑھ گئی۔
اس نے ساری رات سوچتے گزاری تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ پہلے اس کے آفس جائے گی، اسے منانے کی کوشش کرے گی، وہ اس کے لیے سب کچھ کرے گی، وہ شرعی پردہ کر لے گی، وہ فیشن ڈیزائننگ چھوڑ دے گی، اور اگر وہ نہ مانا پھر وہ کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر جائے گی، کیونکہ وہ جی نہیں سکتی تھی اپنی محبت ہار کر، اماں سے ہار کر تو بالکل نہیں۔ اسی لیے وہ سفید سوٹ پہن آئی تھی، کیا پتہ کفن ملتا بھی یا نہیں۔ اس وقت وہ شفاق تھی، خود کے لیے، اپنی جان کے لیے۔ وہ کبھی ارسل کے آفس نہیں گئی تھی، اس نے باہر سے بھی نہیں دیکھا تھا، اور رات اس نے انٹرنیٹ سے اس کی آفس کی لوکیشن نکالی تھی۔ گردیزی ٹیکسٹائل کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے گردن پیچھے جھکا کر شیشوں والی اونچی عمارت کو دیکھا۔ شان و شوکت سے کھڑی گردیزی ٹیکسٹائل۔ ایک گہرا سانس لیا، پھر اپنا بیگ سنبھالتے اندر چلی گئی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے، یقیناً وہ آفس ہی ہوگا۔ اس نے موبائل نکالا اور اس کا نمبر ملایا، پر نمبر بن جا رہا تھا۔ اندر ریسیپشن پر پہنچنے کے بعد اس نے ارسل کا پوچھا، آپ کا تعارف؟ ریسیپشن پر بیٹھی خوبصورت سی لڑکی نے پوچھا۔ میں فجر ہوں، فجر مہراج۔ آپ پلیز انہیں بتائیں، وہ خود آ جائیں گے۔ محبت یقیناً انسان کے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج کر دیتی ہے، ورنہ رات والے واقعے کے بعد وہ کبھی پلٹ کر اسے نہ دیکھتی۔ اوکے میم، ویٹ کیجئے پلیز۔ وہ اب کریڈل اٹھائے مطلوبہ ایکسٹینشن ڈائل کر رہی تھی، جبکہ فجر چمچماتی دیواروں اور فرش کو دیکھتے ہوئے اب تھوک نکل رہی تھی۔ نگاہیں چاروں جانب بھی اسے ڈھونڈ رہی تھیں۔ کاش وہ کہیں سے آ جائے، کاش وہ نظر آ جائے۔ جی سر۔ اوکے سر۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا۔ لڑکی نے کریڈل واپس رکھ دیا۔ سوری میم، لیکن ارسل سر آپ کو نہیں جانتے، آپ جا سکتی ہیں۔ فجر کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ اسے نہیں جانتا تھا؟ وہ جس نے ساتھ جینے کے کتنے خواب دیکھے تھے، وہ اس سے انکاری تھا؟ وہ مجھے جانتے ہیں۔ وہ اب فون پر اس کا نمبر ملا رہی تھی جو ابھی بھی بند تھا۔ آپ پلیز میری ایک بار بات کروا دیں، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے ریسیپشنسٹ کی منت کی، پر اسے بھی حکم مل گیا تھا۔ اسے اپنی جاب پہ آ رہی تھی۔ پلیز میری ایک بار بات کروا دیں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ سوکھے ہونٹ اور سوجی آنکھیں لیے یہ 2 دن پہلے والی فجر معراج نہیں لگ رہی تھی، بیوٹی ان ریڈ والی فجر معراج۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایک سخت سی آواز اسے عقب سے سنائی دی۔ برہان گردیزی ابھی ابھی آفس میں داخل ہوئے اور فجر کو دیکھ چکے تھے۔ فجر نے جھٹکے سے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ انکل میری بات سنیں۔ وہ بےتاب سی ان کی جانب بڑھی۔ وہیں رک جاؤ لڑکی۔ ہاتھ اٹھا کر اسے روکا گیا۔ ان کی دائیں بائیں ان کے 2 ملازم کھڑے تھے۔ اسے اندر کس نے آنے دیا؟ وہ اب گارڈز پر برس رہے تھے۔ لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ انکل مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے سرخ متورم آنکھوں سے منت کی۔ نکالو اسے یہاں سے باہر اور مجھے دوبارہ نظر نہ آئے۔ وہ نخوت سے کہتے آگے بڑھ گئے، جبکہ گارڈز کی بھاری بوٹوں کی آواز ابھری۔ وہ فجر کی جانب بڑھے۔ اب وہ اس کا راستہ روکے کھڑے تھے، اسے باہر جانے کا کہہ رہے تھے۔ انکل پلیز، میری بہن کی غلطی کی سزا مجھے مت دیں۔ وہ ان کی جانب لپکی۔ انسان مرنے سے پہلے اپنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے کسی طرح بچ جائے، وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے، اور فجر یہی کرنے آئی تھی۔ اس سے موت اتنی جلدی قبول نہیں تھی۔ وہ ان تک پہنچنے کے لیے مچل رہی تھی، لیکن گارڈز نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا اور فجر ساکت ہوئی۔ گارڈز اب اسے باہر لے جا رہے تھے۔ ایسی ذلت، ایسی سب کی، کاش وہ مر جاتی۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگاؤ۔ وہ خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، اور تبھی اس کی نظر اٹھی۔ بالائی منزل پر گو ریلنگ کے پار ایسکلیٹر کے قریب ارسل کھڑا تھا، جو اس کا سب کچھ تھا۔ وہ خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ جو فجر کے کسی اور کو دیکھنے پر ہنگامہ کھڑا کر دیتا تھا، آج وہ فجر کو گارڈز کے ہاتھوں ذلیل ہوتے دیکھ کر خاموش کھڑا تھا۔ وہ فجر معراج کی دنیا تھا، وہ سب کچھ تھا۔ وہ اس کا بچھڑنا برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اور پھر ایک لمحہ ہوتا ہے، وہ لمحہ جس میں ہماری محبت ہماری ہی نظروں میں گر جاتی ہے، اور فجر کے لیے یہ لمحہ وہی تھا۔ وہ آنکھوں پر چشمہ جماتے واپس پلٹ گیا۔ وہ آخری نظر تھی، وہ آخری موقع تھا جو وہ شخص گنوا چکا تھا، اور فجر کا سر جھک گیا۔ اس کی محبت اس کی اپنی نظروں میں گر گئی۔ گارڈز نے گلاس ڈور کھول کر اسے باہر نکال دیا۔ اور پھر ہر انسان کی زندگی میں ایک لمحہ وہ بھی آتا ہے جب وہ اپنے ہی دل پر قدم رکھ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ارسل برہان کی زندگی میں یہ لمحہ ایک دن پہلے آ چکا تھا، اور فجر معراج کی زندگی کا یہ لمحہ اب تھا۔ وہ لمحہ جو عذاب تھا، وہ لمحہ
جو آغاز تھا۔ ایک قدم رکھنا تھا دل پر اور سب آسان ہو جاتا، بس وہ ایک قدم اٹھانا تھا۔ وہ پتھر کا بت بنے کھڑی رہی، دل جیسے سینے میں بند ہو چکا تھا۔ آنکھیں ضبط سے میچ لیں، محبت دل سے اتری تو اس نے دل پر قدم رکھ ہی دیا۔ گردیزی ٹیکسٹائل کی عمارت شان و شوکت سے کھڑی تھی، ہوا کے تھپیڑے اس سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہے تھے۔ اب وہ گردیزی ٹیکسٹائل کے مخالف قدم بڑھا چکی تھی۔ پہلا قدم، ارسل برہان سے دوری کا پہلا قدم۔ اسے لگ رہا تھا اس نے ارسل کو گنوایا تھا، پر حقیقت یہ تھی وہ شخص فجر معراج کو گنوا چکا تھا، وہ اسے کھو چکا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بارش ایک دم ہی شروع ہوئی اور پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ کندھے پر بیگ جمائے تیز تیز چلتا بس سٹاپ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ گیلی شاہراہ پر اس وقت گاڑیاں تیزی سے مخالف سمت میں آ جا رہی تھیں۔ بس سٹاپ خالی تھا۔ شہر کا یہ سب سے ڈیولپڈ ایریا تھا، شہر سے تھوڑا باہر، جہاں بڑی بڑی عمارتیں کھڑی تھیں، اور یہ ایریا ٹیکسٹائل انڈسٹری سے منسوب تھا۔ وہ جیسے ہی بس سٹاپ پر پہنچا، اس نے اپنا بیگ اتار کر بینچ پر رکھا، جس کے اوپر لوہے کا شیلٹر بنا تھا، اور نیچے مسافر دھوپ، سردی اور بارش کے موسم میں کھڑے ہو کر بس کا انتظار کرتے تھے۔ شیلٹر کی دونوں جانب کی دیوار شیشے کی بنی تھی تاکہ بارش سے بچا جا سکے۔ مزید سمجھا جائے تو یہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی ٹائپ بنا تھا، جس کے آگے پیچھے کی دیوار خالی تھی، جبکہ دائیں بائیں شیشے کی دیواریں تھیں۔ دن کے اس وقت بس سٹاپ پر رش نہیں تھا، لوگ اپنے اپنے دفتر وقت پر پہنچ چکے تھے۔ یہ سب سے بہترین موقع تھا۔ اس نے اپنے بیگ سے سٹینڈ نکالا اور زمین پر جما دیا۔ 3 ٹانگوں والا یہ لوہے کا نازک سا دکھنے والا سٹینڈ کافی مضبوط تھا۔ اس کے بعد اس نے کیمرہ نکالا اور سٹینڈ پر جما دیا اور اسے تھوڑے سے فاصلے پر رکھا۔ ویڈیو ریکارڈنگ شروع ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، جبکہ ہاتھ تیزی سے کام کر رہے تھے۔ اب اپنے بیگ سے ایک چھوٹی سی سیاہ رنگ کی اسپیکر نما گول مشین نکالی۔ یہ اتنی چھوٹی تھی کہ اسے ہتھیلی میں بند کیا جا سکتا تھا۔ اس مشین کے ساتھ اس نے ہیڈ فون کی تار اٹیچ کی اور سیاہ کیپ کے اوپر سے ہیڈ فون کو کانوں پر جما لیا۔ وہ اس وقت بھی سیاہ کیپ اوڑھے ہوئے تھا، جس سے اس کا آدھا چہرہ چھپا ہی رہتا تھا۔ بس سٹاپ کی پچھلی جانب آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑی سی عمارت تھی، گردیزی ٹیکسٹائل۔ وہ اپنا سیٹ اپ کر رہا تھا جب ایک لڑکا بھاگتے ہوئے بس سٹاپ تک پہنچا۔ وہ کچھ دیر اسے کام کرتے دیکھتا رہا۔ جیسے ہی بس آ کر رکی، آٹومیٹک دروازہ کھلا تو وہ اندر چلا گیا۔ بس سے 2 لڑکیاں اتریں جنہوں نے چھاتا پکڑا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہیں اور پھر گردیزی ٹیکسٹائل تک جانے والی چھوٹی سی سڑک کی جانب چل پڑیں۔ شاید ان کی آفس ٹائمنگ یہی تھی۔ ہیڈ فون کو کانوں پر سیٹ کرنے کے بعد اس نے اس مشین کو چھوٹی سی گلاس وال پر جما دیا۔ وہ کسی مقناطیس کی طرح گلاس سے چپک گئی۔ گلاس وال پر پانی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ پھر اس نے مشین پر موجود ایک چھوٹا سا بٹن دبایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ فاصلے پر رکھا کیمرہ یہ سب ریکارڈ کر رہا تھا، جس میں اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ وہ اپنے چہرے کو سامنے نہیں لاتا تھا۔ وہ اب مشین کے پاس کھڑا تھا، چہرہ جھکا ہوا تھا اور گلاس وال پر لگی مشین واضح نظر آ رہی تھی۔ سیٹنگ کرتے اس کے ہاتھ واضح تھے۔ سیاہ بیگی پینٹ پر بھوری اوور سائزڈ گول گلے والی اونی شرٹ پہنے، وہ بند آنکھوں کے ساتھ کسی اور دنیا کا باسی لگا۔ جیسے ہی بٹن آن ہوا، ٹپ ٹپ کی آواز تیزی سے اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ کوئی عام انسان اسے دیکھے تو سمجھ ہی نہ پائے آخر وہ کیا کر رہا تھا۔ وہ ایک فیلڈ ریکارڈسٹ تھا۔ وہ قدرتی آوازوں کو ریکارڈ کرتا تھا، ہوا کی، بارش کی، پتوں کی، درختوں کی، گلیشیئرز کی، پونڈ کی، پول کی، دریا کی، ریت کی، مٹی کی، گھاس کی، آندھی اور طوفان۔ غرض کہ قدرتی طور پر پیدا ہونے والی ہر آواز کو ریکارڈ کرنا اس کا کام تھا۔ اس کے پاس مختلف میڈیمز کے لیے مختلف مشینیں اور ڈیوائس تھیں۔ وہ یہ آواز ریکارڈ کرتے وقت ویڈیوز بناتا تھا اور اس پل بھی وہ یہی کام کر رہا تھا۔ کئی ثانیے گزر گئے، وہ یوں ہی کھڑا رہا۔ ولیم ہیلپ می، تیز جھنجھناتی آواز ابھری اور اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ جانے وہ کتنی دیر کھڑا رہا تھا، جانے اس کا دماغ کہاں غائب رہا تھا۔ اس نے چاروں جانب نظر دوڑائی، کوئی بھی نہیں تھا۔ گاڑیاں شوں کی آواز سے گزر رہی تھیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر سٹینڈ پر لگے کیمرے کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑا جھکا اور پھر سلو موشن پر سیٹ کر کے اس نے کیمرے کا رخ بائیں جانب موڑا جہاں سڑک تھی اور گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھیں۔ بارش پہلے سے ہلکی تھی۔ اب وہ کیمرہ گھما رہا تھا۔ سڑک سے ہوتا کیمرہ واپس گلاس وال پر چپکی مشین تک آیا اور پھر دائیں جانب مڑ گیا۔
بس اسٹاپ کے پیچھے پودے لگے تھے، وہ اب زوم کر کے پتوں پر گرتی بارش ریکارڈ کر رہا تھا۔ کیمرہ تھوڑا اور دائیں جانب گھمایا تو پتلی سی سڑک پر جو بس اسٹاپ کی جانب آ رہی تھی وہ آتی دکھائی دی۔ سیاہ شال لپیٹے ٹپ ٹپ گرتی بارش میں وہ غائب دماغی سے چل رہی تھی، اور کیمرہ وہیں ٹھہر گیا۔ ہاتھ ساکت ہوئے، وہ جو کیمرہ کے لینس پر جھکا ہوا تھا وہیں رک گیا۔ گردن کو تھوڑا دائیں جانب گرایا، کیمرہ لینس کی بجائے اپنی کتھئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سفید رنگ اس کا پسندیدہ رنگ تھا، بیوٹی ان وائٹ۔ وہ اس کے سامنے تھی، وہ اسی جانب آ رہی تھی۔ سرد آنکھوں کا تاثر نرم پڑ گیا، پھنچے ہوئے جبڑے ڈھیلے پڑے۔ وہ انسانوں کی تصویریں نہیں لیتا تھا، وہ انہیں ریکارڈ نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اس کے کیمرہ میں خود بخود آ گئی تھی۔ وہ سیدھا ہوا اور کیمرہ بند کر دیا، سٹینڈ سے اتار کر بینچ پر رکھا اور سٹینڈ لپیٹ کر بیگ میں رکھنے لگا۔ وہ بس اسٹاپ تک آئی اور غائب دماغی سے کھڑی رہی۔ اس نے پاکستان میں پہلا بریک اپ دیکھا تھا، پہلی بار کسی لڑکی کو یوں کسی مرد کے پاؤں پڑتے دیکھا تھا۔ وہ وہیں کھڑی تھی، شاید بس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے کپڑے کسی حد تک گیلے ہو چکے تھے، ٹھنڈی ہوا چلنے کے باعث ہونٹ نیلے پڑ گئے جبکہ ناک سرخ۔ ولیم نے ایک نظر فجر کو دیکھا اور پھر اپنی مشین گلاس بال سے اتار لی۔ اس کا کام ختم ہو چکا تھا، وہ وہاں سے جا سکتا تھا پر وہ گیا نہیں۔ وہ ملکوں ملکوں گھومتا تھا پر وہ لوگوں سے کم ہی بات کرتا تھا۔ اس وقت بھی اسے سمجھ نہ آیا بات کرنی چاہیے یا نہیں۔ وہ بت بنی اس کی بائیں جانب کھڑی رہی۔ ولیم! اس کے داہنے کان کے قریب کسی نے سرگوشی کی، وہ پھر سے آ گئی تھی۔ وہی ہیولا، وہ ساکت ہوا، وہ جانتا تھا وہ اس کے قریب ہی کھڑی تھی، سلک کے سفید لہلہاتے سلیو لیس گاؤن میں، بلونڈ اڑتے بالوں کے ساتھ، ننگے پاؤں وہ پھر آ گئی تھی۔ ولیم، ہیلپ ہر! ایک اور سرگوشی ابھری، وہ ہمیشہ ہیلپ می کہتی تھی، آج اس نے پہلی بار ہیلپ ہر کہا تھا۔ وہ کسی اور کی مدد کرنے کا کہہ رہی تھی۔ ولیم نے ذرا سی گردن موڑ کر دیکھا، وہ بائیں جانب تھی۔ بیوٹی ان وائٹ عجیب سی نظروں سے دائیں جانب سے آتی تیز رفتار گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھتی رہی، گاڑی قریب آ رہی تھی اور پھر اگلے ہی پل وہ بس اسٹاپ سے نیچے اتری۔ اب اس کا رخ سڑک کی جانب تھا۔ وہ چاہتی تھی گاڑی اسے کچل دے۔ گاڑی مزید قریب آئی، ہارن بجنے لگا۔ وہ انتظار کر رہی تھی گاڑی کے اور قریب آنے کا، مسافروں سے بھری بڑی تیز رفتار بس جو اسے کچل کر آگے بڑھ جاتی۔ وہ جانتا تھا اگلے پل وہ کیا کرنے والی تھی۔ اس کی ہوا سے خمسہ بہت تیز تھی۔ وہ جانتا تھا وہ خودکشی کرنے جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا بریک اپ کے بعد اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ وہ سب جانتا تھا پر بت بنا کھڑا رہا۔ وہ اس کی مدد کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا بیوٹی ان وائٹ اس کے سامنے دم توڑ دے۔ پر ولیم، ہیلپ ہر! آواز اتنی اونچی تھی کہ ولیم کے وجود کو جھٹکا لگا۔ اگلے ہی پل وہ اچھل کر فجر تک پہنچا اور اس نے اپنی پوری قوت سے اسے واپس کھینچ لیا۔ گاڑی ہارن بجاتی شوں کی آواز سے گزر گئی۔ وہ کسی خواب سے جاگی۔ تم پاگل ہو! وہ غصے سے چلایا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ اور ایسے ہی حالت فجر کی تھی، وہ تو جیسے اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس نے ایک پل کے لیے اپنے مردار ٹکڑوں میں بٹے وجود کو خون میں لتھڑے سڑک پر پڑا تصور کیا، اور اگلے ہی پل اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ اس کے قریب کھڑا تھا، شعلے بار آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے۔ وہ جبڑے بھینچے ہوئے تھا، اس کی کتھئی آنکھوں میں بے پناہ غصہ تھا، اور اگلے ہی پل اس نے جھٹکے سے فجر کو خود سے دور کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مرنا اتنا آسان ہے؟ وہ اب اپنا بیگ اٹھا رہا تھا۔ اس کی انگلش شستہ تھی، فجر اسے بخوبی سمجھ سکتی تھی کیونکہ انگریزوں سے بات کرنا اس کا روزانہ کا کام تھا۔ پاگل، بے وقوف! وہ اب اسے سنا رہا تھا، جھنجھلایا ہوا۔ یو لیلی لیورڈ! وہ جھٹکے سے مڑا اور انگلی اٹھا کر اسے نئے القابات سے نوازا۔ بس نہیں چل رہا تھا، ایک دو بار تھپڑ جوڑ دیتا۔ فجر حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ اس نے پہلی بار یہ لفظ سنا تھا اور اس کا مطلب ہوتا ہے بزدل شخص۔ اس کی انگلش اچھی تھی پر ووکیبلری اتنی اچھی نہیں ہوئی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا وہ فٹافٹ گوگل سے مطلب دیکھتی اور پھر فون ولیم کے سر میں دے مارتی، پر فی الوقت فجر کے جبڑے بھینچ گئے۔ کچھ بولنا چاہتی تھی پر کچھ نہ بولی، خاموشی سے قدم بڑھا کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ جبکہ وہ اپنا سامان اٹھائے بیگ کندھے پر لٹکاتا دائیں جانب چل پڑا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی، نظریں پھر سے خالی ہو گئیں۔ دل ایک بار پھر کرلایا، ہاں مرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ بارش بند ہو گئی، آنکھیں پھر سے جلنے لگیں۔
اماں کی صبح والی بات یاد آئی۔ بلقیس کے لڑکے سے اماں اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہار گئی تھی، وہ اماں سے ہار گئی تھی، پر یہ ہار قبول نہیں ہو رہی تھی۔ ٹھٹرتی سردی سے وجود کپ کپانا شروع ہوا۔ وہ اب بینچ پر بیٹھی کانپنے لگی۔ کیوں بچایا تھا اس نے؟ مر جاتی تو اچھا تھا۔ دل پر قدم رکھ کر آگے بڑھائی تھی وہ۔ ارسل کو اپنی زندگی سے نکال چکی تھی، پر دل کیوں تڑپ رہا تھا؟ اتنی ٹھنڈ میں بھی یہ جلن کم کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس سے دور ہوا۔ دماغ بری طرح گھوم چکا تھا۔ کیا ہوتا اگر وہ اسے نہ بچاتا؟ بیوٹی ان وائٹ مر جاتی۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔ کیا تم اسے ایسے ہی چھوڑ دو گے؟ وہ ہیولا اب اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، پر ولیم نے نظر اٹھا کر ہیولے کو نہیں دیکھا۔ آج بھی اس کی وجہ سے اس نے ایک انجان لڑکی کی جان بچائی تھی۔ اگر اس نے پھر سے خودکشی کی کوشش کی تو؟ اس بار وہ رک گیا۔ پلٹ کر دیکھا تو فجر وہیں بیٹھی تھی۔ اس نے ضبط کرتے چہرے پر ہاتھ پھیر کر گہرا سانس فضا میں خارج کیا اور پھر واپس بس اسٹاپ کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اگلے چند لمحوں میں وہ اس سے کچھ فاصلہ رکھے بیٹھا تھا۔ وہ آ کر بیٹھ تو گیا تھا، پر نہیں جانتا تھا کیا بولے، بات کہاں سے شروع کرے۔ اسے دلاسے دینے نہیں آتے تھے، وہ کسی کا دکھ نہیں بانٹ سکتا تھا، پر اس پل چاہتا تھا وہ لڑکی جس کا نام تک وہ نہیں جانتا تھا وہ خودکشی کا نہ سوچے۔ زندگی میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، محبت بھی ہو جاتی ہے اور بچھڑ بھی جاتی ہے، پر زندگی رکتی نہیں۔ وہ خود کو ریلیکس کرتے بولا۔ لہجہ نارمل تھا۔ فجر خاموش بیٹھی رہی۔ زندگی میں آنے والا ہر شخص آپ کا نہیں ہوتا، اور کوئی بار بار آپ کو بچانے نہیں آتا۔ اپنی زندگی کی قدر کرنا سیکھو۔ وہ ہولے ہولے بولتا رہا۔ فجر کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ ویسے تمہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ انگلش تو آتی ہے نا تمہیں؟ اس نے گردن کا رخ موڑ کر فجر کو دیکھا۔ اس کی بات سنتے ہی فجر کی تیبری چڑھی۔ اس نے جھٹکے سے ولیم کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ چبا چبا کر بولی، انگلش آتی ہے مجھے، پر تمہیں کوئی گیان چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ برٹش تھا۔ ولیم جتنا پرفیکٹ تو نہیں، پر وہ اس کی بات سمجھ گیا۔ وہ اب سڑک کنارے بنے چھوٹے سے کھڈے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، جس میں بارش کا صاف پانی جمع تھا اور شیلٹر کی چھت سے ٹپکتا پانی قطرہ قطرہ اس میں گر رہا تھا۔ ہر قطرے پر گول گول لہریں ابھرتی اور کنارے تک آتی مٹ جاتی۔ ٹپ کی آواز ابھرتی اور خاموشی چھا جاتی۔ ایک فارنر جس نے تمہاری جان بچائی ہو، اس سے ایسے بات کرتی ہو تم؟ وہ ابرو اچکائی پوچھنے لگا۔ تم جیسے لوگوں سے بات کرنا روز کا کام ہے میرا، میں اچھے سے جانتی ہوں فارنرز کو۔ وہ چاہتی تھی یہ بات جلد ختم ہو تاکہ وہ فارنر اس کی جان چھوڑ دے۔ اس کا ذہن فی الوقت کہیں اور الجھا تھا۔ اماں کی بددعاؤں نے اس کی محبت چھین لی تھی۔ اب اسے اماں سے بدلہ لینا تھا، پر کیسے؟ یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچھا ایسا کیا کرتی ہو تم؟ سوال پر سوال تھا۔ وہ انگریز پاگل تھا، فجر کو تو کم از کم یہی لگا۔ اور انسانوں سے اکتایا ولیم ایک اجنبی سے یوں بات کر رہا تھا، اگر اس کے بہن بھائی دیکھ لیتے تو ضرور بے ہوش ہو جاتے۔ کال سینٹر میں جاب کرتی ہوں، وہ ہولے سے بولی۔ او مائی گاڈ! ولیم کو تو جیسے کرنٹ لگا۔ تو وہ تم لوگ ہو؟ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا جیسے کوئی معمہ حل ہو گیا ہو، گہرا راز ہاتھ لگ گیا ہو۔ تم لوگ ہو وہ جو ہمارے ساتھ اسکیم کرتے ہو؟ تم لوگ ہو وہ جو ہمارے ساتھ اسکیم کرتے ہو؟ وہ گہرے صدمے سے بولا، یوں جیسے یقین کرنا مشکل ہو۔ فجر کے ہونٹ پھینچ گئے، اس کی آنکھیں چھوٹی ہو گئیں۔ وہ اسے گھور رہی تھی اور اگلے ہی پل وہ حلق کے بل چلائی، اور تم لوگ جو پوری دنیا کے ساتھ سالوں سے کرتے آ رہے ہو وہ کیا ہے؟ ولیم کو لگا کم از کم وہ اپنا بیگ اس کے سر پر دے مارے گی یا اس کا سر زمین پہ۔ بے ساختہ اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا جسے وہ چھپا گیا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ بے وقوف لڑکی خودکشی کو ذہن سے نکال دے۔ وہ اس کا ذہن بھٹکا رہا تھا۔ کچھ پل کی خاموشی چھا گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کیا جواب دے، پر اسے وہاں بیٹھنا اچھا لگا۔ وہ جان گیا تھا وہ بیوٹی ان وائٹ بس دیکھنے میں معصوم تھی۔ وہ شاید کسی ایک کے لیے ہی نرم تھی، ورنہ باقیوں کو تو وہ شاید گھاس بھی نہیں ڈالتی ہوگی۔ باقیوں کے لیے یقیناً وہ ڈائن ہوگی۔ کچھ سال بعد جب تمہاری شادی ہو جائے گی، جب تم اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوگی، تب تمہیں اس خودکشی کا خیال آئے گا اور تم خود پر ہنس دو گی۔ وہ سنجیدہ تھا۔ فجر کا دل پھر سے تڑپ اٹھا۔ شادی کرنی ہوتی تو ارسل ہی کر لیتا، اور اب وہ کس پر بھروسہ کرے گی؟ کسی پر نہیں، کسی بھی مرد پر نہیں۔ پر اماں کا کیا؟ اس نے اپنی ضد پوری کر لی تھی، اور اب اماں بلقیس کے لڑکے سے اس کی شادی کی ضد لگا کر بیٹھی تھی، اور پوری کیے بنا سکون سے نہ بیٹھتی۔ ساری کوششوں کے باوجود ارسل جا چکا تھا۔ آنکھوں میں آنسو پھر سے بھرنے لگے۔
خودکشی کی کوشش کے باوجود وہ بچ گئی تھی، اب باقی کیا بچتا تھا؟ اماں سے بدلا، بس اب یہی باقی تھا۔ یہ تو طے تھا وہ کسی بلقیس کے لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی تھی، ہرگز نہیں۔ تو پھر ایسا کیا کرتی کہ اماں ویسے ہی ٹوٹ جاتی جیسے وہ ٹوٹی تھی؟ ایسا کیا کرتی کہ اسے کبھی کسی سے شادی نہ کرنا پڑتی؟ وہ سوچ رہی تھی اور پھر ایک جھماکا سا ہوا۔ سنسناتی ہوا نے ماضی کے پنے تیزی سے پلٹے۔ اماں مجھے فیشن ڈیزائنر بننا ہے، باہر پڑھنے جانا ہے، اپنا نام بنانا ہے۔ ہاں، جیسے اورنگزیب کی بیٹی گئی تھی اور پھر وہیں کسی انگریز سے شادی کر لی۔ اماں کا جملہ سماعت سے ٹکرایا۔ اورنگزیب کون تھا وہ نہیں جانتی تھی، پر اس کی بیٹی سے اماں کو شدید نفرت تھی۔ وہ اکثر اس کا ذکر برے لفظوں میں کرتی تھیں۔ فجر کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی، اسے بدلہ لینے کی ایک کڑی مل گئی تھی۔ اپنی زندگی آزادی سے جیو، جب تک کوئی اچھا لڑکا تمہیں مل نہیں جاتا پھر اس سے شادی کر لینا۔ اس نے گردن موڑ کر دائیں جانے بیٹھے ولیم کو دیکھا، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ مجھ سے شادی کون کرے گا؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ ولیم نے اسے دیکھا اپنی کتھئی آنکھوں سے۔ فجر کا چہرہ روشن تھا، بالوں کی چند گیلی لٹیں دونوں جانب چہرے سے چپکی ہوئی تھیں۔ خوبصورت ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے، آنکھیں روشن تھیں اور اس کی تھوڑی پر چمکتا وہ تل۔ بریتھ ٹیکنگ، ہولے سے بڑبڑایا۔ یہ انگریز تعریف کے معاملے میں ذرا کنجوسی نہیں کرتے؟ دل بلا وجہ ہی گدگدایا اور وہ دل کو گالیاں دیتے چہرے کا رخ موڑ گیا۔ کوئی بھی کر لے گا؟ وہ اسے بریتھ ٹیکنگ کہہ رہا تھا جس کا نام تک نہیں جانتا تھا۔ کیا تم کرو گے؟ اس بار وہ جھٹکے سے مڑا۔ فجر اپنی چمکتی آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی، چہرے پر حد درجہ سنجیدگی تھی۔ وہ حیرت سے ساکت ہوا، کم از کم اسے اپنی پوری زندگی میں یہ توقع نہیں کی ہوگی کہ کوئی لڑکی اسے یوں پروپوز کرے گی۔ کیا تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو؟ واضح الفاظ میں پوچھا گیا۔ وہ نہ کہنا چاہتا تھا، وہ اٹھ کر بھاگ جانا چاہتا تھا، وہ اس پر دل کھول کر ہنسنا چاہتا تھا، پر کئی گڑمٹ جملے اس کی سماعت سے ٹکرانے لگے۔ ہوا کے تھپیڑوں نے اس سے بھی پیچھے دھکیل دیا۔ بس کچھ وقت کے لیے؟ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کبھی پلٹ کر نہ آنا، مجھے تم سے نفرت ہے۔ ولیم نے سانس لینے کی کوشش کی، دم سینے میں ہی گھٹنے لگا۔ وہ تمہارا ملک تھا جہاں میری بیٹی نے تمہارے باپ سے شادی کر لی تھی، ایک عیسائی سے۔ تم یہاں کر کے دکھاؤ کسی مسلمان سے شادی۔ کتنی تضحیک تھی، نفرت ہی نفرت تھی۔ ہارن بجاتی ایک گاڑی گزری اور وہ حال میں لوٹ آیا۔ ابلیس کے پروانے دونوں کی سماعت میں بدلے کی پھونک مار چکے تھے۔ ولیم، تم نے کسی مسلمان لڑکی سے شادی کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مختلف لوگ، مختلف آوازیں، پر نفرت ایک جیسی تھی۔ وہ دونوں زخمی تھے، دونوں اپنے اپنے ماں باپ سے بدلہ چاہتے تھے اور بدلے کی اس آگ میں کودنے سے ذرا دریغ نہیں کرنے والے تھے۔ دونوں نے اپنا مطلب دیکھا۔ ہاں، میں تم سے شادی کر سکتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھنڈے لہجے میں کہا گیا۔ فجر کی آنکھیں چمک اٹھیں، دونوں اپنے دماغ میں جلتی جنگ سے لڑ رہے تھے۔ انسان جب اپنی انا پر آتا ہے تو وہ نفع نقصان نہیں دیکھتا، بلکہ وہ ہمیشہ نقصان ہی اٹھاتا ہے، سارے خسارے سمیٹ لیتا ہے، ذرا نہیں پچھتاتا، ذرا نہیں گھبراتا، ذرا نہیں ڈرتا۔ اور اس وقت وہ دونوں اپنی اپنی انا کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے ہوئے تھے۔ وہ دونوں سارے خسارے سمیٹ لینا چاہتے تھے، پر کیا واقعی ان کے حصے میں صرف خسارے آنے والے تھے؟ سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان نے پورے سما کو سرمئی سا کر دیا تھا۔ ہوا کے ساتھ بارش کی بوچھاڑ وقفے وقفے سے پڑتی اور رک جاتی۔ بس اسٹاپ پر بس اپنے وقت پر کئی بار رکی اور چلی گئی، پر وہ دونوں وہیں بیٹھے رہے۔ مجھے تم سے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں پر مسئلہ تمہیں ہوگا، ولیم نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ فجر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہوا چلنے کے باعث اب اس کے کپڑے سوکھ چکے تھے، چہرے سے چپکی وہ بالوں کی چند لٹیں بھی اب اڑ اڑ کر کبھی آنکھوں کو تو کبھی گالوں کو چھو رہی تھیں۔ مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ تم مسلم ہو اور میں کرسچن، مجھے نہیں لگتا ہم اس ملک میں مذہبی آزادی کے بنا شادی کر پائیں گے۔ فجر خاموش رہی، کہہ تو وہ ٹھیک رہا تھا۔ وہ اب سامنے دیکھنے لگی۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ فوراً یہ شادی کر لیتی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا ولیم کون تھا، فی الوقت وہ اس کے لیے ایک ذریعہ تھا، ایک ہتھیار اپنوں سے بدلہ لینے کے لیے، اور بس، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر تم چاہو تو ایک طریقہ ہے۔ وہ اس کی جانب مڑا۔ کتھئی آنکھیں فجر کی آنکھوں سے ٹکرا گئیں۔ تمام رنگوں سے واقف ولیم جوزف اس پل سمجھ نہیں پایا کہ فجر کی آنکھوں کا رنگ کیا تھا۔
جیسے سارے رنگ ملا کر کوئی ایک رنگ بنا دیا گیا ہو، سارے جذبے ملا کر کوئی ایک تاثر بنا دیا گیا ہو، جیسے سارے تارے توڑ کر اس کی آنکھوں میں بھر دیے گئے ہوں، اور جیسے سارا درد دھان کر دیا گیا ہو، جیسے سارے سمندر ان آنکھوں میں جمع ہو گئے ہوں۔ کچھ ایسی ہی اس کی آنکھیں تھیں۔ میں مسلم ہو جاؤں یا تم کرسچن ہو جاؤ، عام سا جملہ تھا، عام سی بات۔ ولیم جوزف نے فجر معراج کی آنکھوں کی پتلیوں کو پھیلتے دیکھا تھا، پر وہ سمجھ نہ پایا وہ کیوں پھیلی تھیں، حیرت سے یا خوف سے۔ وہ خاموشی سے رخ پھیر گئی، یہ کرنے کی فی الوقت ہمت نہیں تھی، یعنی کچھ اور حل نکالنا تھا۔ پھر کچھ خیال آنے پر وہ دوبارہ اس کی جانب مڑی۔ کیا تم میرے لیے یہ کر سکتے ہو؟ چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں آس سجا کر پوچھا گیا۔ کیا؟ ولیم نے کیپ والا سر اونچا کیا۔ تم میرے لیے مسلمان ہو سکتے ہو؟ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا گیا۔ وہ اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ اچھا کرسچن تھا، پر کیا فرق پڑتا تھا اگر وہ ذرا سا ڈرامہ کر لیتا؟ اسے ایک تیر سے دو شکار کرنے تھے، اور اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا تھا؟ وہ کئی ثانیے اسے دیکھتا رہا، خاموشی سے، اور پھر فون نکالتے بولا، اوکے ہو جاتا ہوں۔ کیا شان بے نیازی تھی، کیا فراخ دلی تھی۔ فجر تو حیران رہ گئی، اور پھر اگلے لمحے وہ فون پر کوئی نمبر ملاتا اٹھ کر چلا گیا۔ اب وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ فجر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک کم عمر نوجوان تھا، اس سے 2 سال ہی بڑا ہوگا۔ بیگی پینٹ اور بھوری اوور سائزڈ اونی گول گلے والی شرٹ پہنے وہ اب ہاتھ اٹھا کر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کا رنگ انگریزوں جیسا سفید نہیں تھا، یعنی حد سے زیادہ سفید جو عجیب لگے۔ اس کا رنگ صاف تھا، صاف شفاف۔ وہ سر پر کیپ اوڑے رکھتا تھا اور ابھی تک اوڑھ رکھی تھی۔ پاؤں بند جوتوں میں قید تھے۔ وہ لمبا تھا، پتلی دبلی جسامت والا لڑکا، بنا کسی جم مسلز کے تھا، پر وہ کمزور نہیں تھا۔ وہ اسے یوں ہی دیکھے گئی، خالی خالی نظروں سے، اور پھر وہ فون بند کرتا واپس اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جنید آ رہا ہے، وہ ہماری مدد کرے گا، تم ایک بار پھر سوچ لو، وہ ہولے سے بولا۔ اب کی بار چہرے پر سنجیدگی تھی۔ فجر نے اسے نظریں ہٹا کر ایک بار پھر روڈ پر گزرتی گاڑیوں پر جما دیں۔ فجر نے جو سوچ لیا۔ فجر معراج اپنے فیصلے نہیں بدلا کرتی۔ لہجے میں سختی تھی، وہ کچھ نہیں بولا۔ تو ولیم جوزف شادی کر رہے، واو! وہ پھر آ گئی تھی۔ وہ اس کے لہراتے سلک کے گاؤن کی آواز سن سکتا تھا۔ وہ اس کی دائیں جانب کھڑی تھی اور جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کر رہی تھی۔ تم اتنے کمزور کب سے ہو گئے ولیم کہ بدلے کے لیے ایک لڑکی کو استعمال کرو؟ وہ اسے غصہ دلا رہی تھی۔ ولیم کے جبڑے بھنج گئے۔ جاؤ یہاں سے، وہ ہولے سے بڑبڑایا، اتنی آہستگی سے کہ پاس بیٹھی فجر نہ سن سکے۔ چہرے کی رنگت بدل گئی، نقوش تن سے گئے۔ تم بزدل ہو ولیم جوزف۔ وہ اب ہنستے ہوئے چلی گئی، جبکہ ولیم نے بے ساختہ پہلو بدلا۔ آج رات 10 بجے اس کی فلائٹ تھی، اسے واپس جانا تھا، اور جانے سے پہلے یہ کام اب ضروری سا لگ رہا تھا۔ شاید یہ اس کی زندگی کا سب سے برا ایڈونچر ہونے والا تھا۔ دونوں خاموش بیٹھے اپنی اپنی سوچوں میں سرگرداں تھے، آنے والے وقت کا سوچ رہے تھے۔ تبھی وہاں ایک گاڑی آ کر مین سڑک سے تھوڑا سائیڈ ہو کر رکی۔ دروازہ کھلا اور جنید باہر نکلا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو کل ولیم کے ساتھ ریستوران میں بیٹھا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر آیا اور پھر فجر کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ اسے دیکھ کر ولیم اٹھ کر اس کی جانب چلا گیا۔ پہل جنید کو لگا ولیم مذاق کر رہا ہوگا، پر اس نے فجر کو ساتھ بیٹھے دیکھا تو وہ ساکت ہوا۔ کیا تم سچ میں یہ کرنا چاہتے ہو؟ جنید اب کی نکھیوں سے فجر کو دیکھتے بولا۔ دونوں سوشل میڈیا پر ہی ملے تھے، اور جنید ٹور گائیڈ کے طور پر ولیم کی مدد کر رہا تھا۔ وہ ولیم سے انسپائر تھا اور اسے اچھا دوست مانتا تھا۔ ہاں، تم نے بتایا تھا تمہارے انکل وکیل ہے، تو تمہاری ہیلپ چاہیے، وہ آرام سے بولا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، پر تمہیں پتہ ہے وہ لڑکا جو کل اس کے ساتھ تھا، اس کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ میں انہیں جانتا ہوں۔ اگر اسے پتہ چل گیا تو، اگر اس نے کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو؟ جنید پھنس گیا تھا۔ وہ مدد سے انکار نہیں کر سکتا تھا، پر معاملہ ایسا تھا مدد کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کر ولیم زیر لب مسکرایا۔ میں ولیم ہوں اور میں خود کو جانتا ہوں، میں نے ہاں کر دی ہے، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ جبکہ جنید بار بار گردن موڑ کر بت بنی بیٹھی فجر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پریشان تھی اور ساتھ ہی ساتھ فجر پر حیران تھا، جو اتنا بڑا قدم اٹھا رہی تھی۔ کیا واقعی وہ سنجیدہ تھی؟ اب بتاؤ سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے؟ ولیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔
वो कद में जुनैद से लंबा था। वो क्या बातें कर रहे थे फजर को कुछ अंदाज़ा नहीं था। ब्रो, तुम्हें सबसे पहले मस्जिद जाना है, मुसलमान होना है, फिर आगे का प्रोसीजर होगा, वो जले कुटे से लहजे में बोला। ओके लेट्स गो। वो लहराता फजर की जानिब पलट गया ताकि उसे बुला लाए, जबकि जुनैद वहीं खड़ा रहा। उसे ये काम करते डर तो लग रहा था, पर वो विलियम को इनकार नहीं कर सकता था। जुनैद के बार बार बुलाने पर वो पाकिस्तान की खूबसूरती देखने आया था, पर जुनैद नहीं जानता था उसे पाकिस्तानी खूबसूरती इतनी भा जाएगी कि वो ऐसे एडवेंचर पर उतर आएगा। अब वो फजर के करीब खड़ा कुछ कह रहा था और फिर वो दोनों जुनैद को अपनी तरफ आते दिखाई दिए, और फिर अगले ही लम्हे फजर पीछे बैठी थी, जबकि विलियम जुनैद के साथ आगे बैठा था और जुनैद अब शहर की सबसे बड़ी जामिया मस्जिद की जानिब गाड़ी ले जा रहा था। फजर ने हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। अरसल का चमचमाता मैसेज स्क्रीन पर देखने की आदत हो गई थी कि अब उसके बिना मोबाइल फ़ोन बेकार लग रहा था। दिल में एक टीस सी उठी और आंखें फिर से लबालब भरने लगीं। नहीं, बस अब और नहीं। सुबह वाली तज़हीक कैसे भूल सकती थी वो। नज़रें मोबाइल से उठाकर गाड़ी के शीशे से बाहर देखा तो बारिश हल्की हल्की फिर से शुरू हो चुकी थी। गाड़ी में खामोशी छाई थी। शायद वो दोनों फजर की मौजूदगी में खामोश थे। गाड़ी में हीटर ऑन था। उसे गर्माइश का एहसास हुआ और जिस्म को सुकून मिला तो आंखें बंद करके गाड़ी के शीशे से सर टिकाकर आंखें मूंद लीं। अरसल का मुस्कुराता चेहरा उभरा और फजर ने पट से आंखें खोल दी। आखिर वो शख्स पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा था। वो रो दी, मुंह पर हाथ रखे, सिसकियों को दबाते बेआवाज़, ताकि आगे बैठे वो दोनों लड़के उसका मजाक ना उड़ाएं। और तुम इंसान की तकलीफ़ नहीं समझ सकते जो अपनी ही सिसकियां दबाते बेआवाज़ रो दे। जाने कितनी देर वो यूं ही रोती रही। आगे बैठे विलियम और जुनैद जान गए थे। जुनैद ने विलियम को इशारा किया, जबकि विलियम ने उसे खामोश रहने का जवाब दिया। वो चाहता था फजर रो ले, इसलिए उसे रोने दिया। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद वो लोग अब एक मस्जिद के सामने खड़े थे। सफ़ेद मीनारों वाली खूबसूरत बड़ी सी मस्जिद। उसका गुंबद सब्ज़ था। मरकज़ी शाहराह पर बनी ये मस्जिद काफ़ी बड़ी थी। नमाज ईद के मौके पर सारा शहर यहीं इकट्ठा होता था। गाड़ी झटके से रुक गई और फजर जैसे होश में आई। फटाफट आंखें साफ करती सीधी हो बैठी। विलियम ने एक नज़र बाहर देखा। आसमान और भी स्याह बादलों से ढक चुका था और ठंडी हवा मज़ीद तेज़ हुई। फिर उसने कुछ सोचते हुए अपने बैग की जिप ओपन की और अंदर से अपनी स्याह जैकेट निकाली। तुम ये पहन लो, बाहर काफ़ी ठंड है। उसने हाथ बढ़ाकर जैकेट फजर की जानिब की। वो उसे मना कर देना चाहती थी, फिर कुछ सोचते हुए जैकेट थाम ली, जबकि जुनैद उन्हें वहीं इंतज़ार करने का कहकर गाड़ी से बाहर निकल गया। उसे अपने अंकल से बात करनी थी। फजर की तरफ से कोई नहीं था, कोई उसका वली नहीं था और ऐसे में कोर्ट मैरिज बेस्ट ऑप्शन था। वो इसी सिलसिले में बात करने गया था और आज की आज ये काम लाजमी था। गाड़ी में खामोशी छा गई। विलियम के चेहरे पर अब पहले वाला जोश नहीं था। फजर की हालत उसे उलझन में डाल रही थी। क्या वो लड़की अपने साथ ठीक कर रही थी? क्या वो उसके साथ ठीक कर रहा था? क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ ठीक कर रहे थे? बस बसे सर उभारने लगे तो उसकी अना ने सबको कुचल दिया। इससे पहले वो कुछ बोलता, मस्जिद के स्पीकर से आवाज़ उभरी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज़ोहर की आज़ान थी। विलियम साकत हुआ। उसने पलटकर फजर को देखा, जो बेइख्तियार ही मोज़िन के पीछे ज़ेरे लब आज़ान के अल्फाज दोहराने लगी थी। और ऐसा करना हमारे खून में शामिल है, उससे विलियम नावाकिफ़ था। दिमाग जहाँ भी हो, ध्यान कहीं भी हो, इंसान कोई भी काम कर रहा हो, लेकिन आज़ान की आवाज़ के साथ ज़ेरे लब दोहराना जैसे फितरत में शामिल था। आज़ान मुकम्मल हो गई। विलियम यूं ही बैठा रहा साकत सा। जुनैद वापस आया और अब फजर को वहीं इंतज़ार करने का कहकर विलियम को अपने साथ मस्जिद के अंदर ले गया। जैसे ही वो मस्जिद के बड़े से गेट से अंदर दाखिल हुए तो सुकून से अंदर उतरने लगा। बाईं जानिब ढेर सारे गुसल खाने थे, जबकि दाईं जानिब नल लगे थे। जुनैद खुद तज़ब्ज़ुब का शिकार था। वो नहीं जानता था ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाता था। सामने ही खुला बड़ा सा सुर्ख टाइलों वाला सहन और दाईं जानिब दीवार के साथ एक जानिब पौधे लगे थे। मस्जिद काफ़ी रकबे पर फैली थी और उसके मीनार जिस शानो शौकत से खड़े थे, विलियम मरऊब नज़र आया। कुछ देर बाद लोग मस्जिद में दाखिल होते दिखाई दिए। सब नमाजी थे, नमाज पढ़ने आए थे। सर्दियों में यूं भी दिन ज़रा छोटे होते हैं तो वक्त कम ही होता है। वो सब कतार में लगे नल पर बैठे वज़ू कर रहे थे। पानी गर्म आ रहा था। मस्जिद का गीज़र ऑन था। विलियम ने देखा बूढ़े बुज़ुर्गों को, मर्दों और कम उम्र लड़कों को दिल जमई से वज़ू करते।
وہ سب ایک ساتھ بیٹھے ایک جیسا طریقہ اپنائے ہوئے تھے۔ یہ سب ویسا ہی تھا جیسے وہ ہر سنڈے چرچ جاتا تھا، باقاعدگی سے، دل سے۔ وہ خدا کا پیروکار تھا، لیکن یہاں کچھ الگ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کسی ٹرانس کے زیر اثر سب دیکھ رہا تھا۔ تم یہیں رکو، میں امام صاحب سے بات کر کے آتا ہوں۔ جنید اسے وہیں چھوڑ کر جوتے اتارتے صحن کی جانب بڑھا، جس کے دوسرے حصے پر مسجد کا اندرونی حصہ تھا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ واپس پلٹ آیا۔ اس نے اپنی جیکٹ اتاری اور ولیم کو تھما دی۔ تمہاری وجہ سے اب مجھے نماز پڑھنی پڑے گی، وہ بیزار سا کہتا وضو کرنے نل کی جانب بڑھا، اور پھر کچھ دیر وہ وضو کر کے اٹھا۔ اس نے اونچی آواز میں دعا پڑھی۔ وہ عربی میں پڑھ رہا تھا، ولیم سمجھ نہیں پایا، لیکن وہ غور سے ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ وہ دعا پڑھتا اس کی جانب آیا، وہ اب فولڈ کیے کپ سیدھے کر رہا تھا۔ تم روز نہیں کرتے عبادت؟ ولیم نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں الجھن واضح تھی۔ نہیں، اتنا وقت کس کے پاس ہوتا ہے؟ وہ اب اپنی جیکٹ پہن رہا تھا، چہرے پر پانی کے قطرے چمک رہے تھے۔ لاسٹ ٹائم کب کی تھی؟ جنید ٹھٹک کر رکا۔ شاید عید پر، گہری خفت نے آن گھیرا۔ پھر تمہیں یہ سب کیسے یاد رہتا ہے؟ ولیم نے اچنبھے سے پوچھا۔ یہ سب سٹیپ بائی سٹیپ جو تم نے ابھی کیا اور تم نے کچھ پڑھا، یہ تمہیں کیسے یاد رہتا ہے؟ وہ الجھی آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ جنید ساکت ہوا۔ یہ تو وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اس کے گھر میں سے شاید ہی کوئی شخص روز مسجد جاتا ہوگا۔ وہ خود عید نماز ہی پڑھتا تھا، پھر اسے کیسے دعا یاد تھی؟ کیسے وہ وضو کا ایک بھی سٹیپ نہیں بھولا تھا؟ کیسے اس نے وضو کے بعد بھی ساختہ آسمان کو دیکھا تھا؟ کیسے اس کے لبوں نے اشہدان کہا تھا؟ یہ گواہی تو بے ساختہ تھی، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نہیں جانتا، شاید یہ سب ہمارے اندر ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی۔ وہ اب اپنی جیکٹ پہن رہا تھا۔ ولیم کو حیرت ہوئی۔ کیا مطلب، میرے اندر کیوں نہیں؟ وہ الجھ چکا تھا۔ تم یہ سب امام سے پوچھنا، اب آؤ، جماعت کھڑی ہو چکی ہوگی، وہ کہتا تیزی سے اندرونی حصے کی جانب بھاگا۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی۔ وہ تو نماز نہیں پڑھتا تھا، پھر یہ تیزی کس لیے؟ نماز چھوٹ جاتی، جماعت چھوٹ جاتی تو کیا ہو جاتا؟ وہ کیا چیز تھی جو اسے الجھا رہی تھی؟ ولیم خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچے، قطاریں کھڑی ہو چکی تھیں۔ جنید جلدی جلدی سب سے آخری قطار میں کھڑا ہو گیا، جبکہ ولیم ایک جانب۔ اس نے بیگ سے کیمرہ نکالا۔ وہ پہلی بار انسانوں کو ریکارڈ کر رہا تھا۔ لوگ ابھی تک آ رہے تھے اور کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ حصہ کافی پرسکون تھا۔ ولیم نے دیکھا وہ سب ایک ساتھ جھک رہے تھے، پھر ایک ساتھ کھڑے ہوئے، پھر وہ جھکے اور سجدے میں چلے گئے۔ ہاں، یہ دلچسپ تھا۔ چرچ میں اسے یہ نظارہ دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ اس نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی، پھر کیمرہ واپس رکھ دیا۔ وہ اب چل پھر کر چاروں جانب سے مسجد کے اندرونی حصے کو وزٹ کر رہا تھا۔ اونچے اونچے ریکوں میں رکھے قرآن پاک اور دینی کتابیں۔ نمازی بہت زیادہ نہیں تھے، پر جو تھے انہوں نے سماں باندھ دیا تھا۔ نماز پڑھ لی گئی، دعا ہو گئی، لوگ واپسی کے لیے پلٹ گئے اور کچھ قرآن پاک لے کر کونوں کھدروں میں بیٹھ گئے۔ آج کے دور میں اللہ والے کم تھے، پر جو تھے وہ اللہ والے ہی تھے۔ انہیں اللہ سے دور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دیکھا جنید اب ایک سفید کپڑوں والے ادھیڑ عمر آدمی کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے انگلی سے ولیم کی جانب اشارہ کیا۔ وہ آدمی امام مسجد تھا، جس نے سفید ٹوپی اوڑھ رکھی تھی۔ ولیم کو دیکھ کر وہ مسکرایا اور پھر وہ دونوں اس کی جانب بڑھے۔ جنید کے چہرے پر اب چمک تھی، جبکہ ولیم کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ وہ اسی جانب آ رہے تھے اور آتے ہی امام نے ولیم کو گلے لگا لیا۔ ولیم دھک سے رہ گیا، اسے یہ توقع نہیں کی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے 24 سالوں کو یاد کیا۔ ہوش سنبھالنے سے اب تک اس نے کبھی کسی کو گلے نہیں لگایا تھا۔ وہ یوں ہی کھڑا رہا، ساکت سا۔ دونوں ہاتھ پہلو میں تھے، بیگ کندھے پر۔ امام مسجد کے وجود سے اسے ایک گرمائش پھوٹتی محسوس ہوئی۔ وہ پودوں کے احساس تک کو ریکارڈ کرنے والا فی الوقت اپنے احساسات سے انجان تھا۔ امام مسجد ہولے سے اس سے الگ ہوئے، پھر اس نے ولیم کا کندھا تھپ تھپایا۔ شاباش، امام مسجد مسکرایا، جبکہ ولیم نے آنکھیں پھیلا کر جنید کو یہ دیکھا۔ یہ سب کیا تھا؟ جبکہ جنید نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ مجھے مسلمانوں سے نفرت ہے، تمہارے سرکل میں دور دور تک کوئی مسلمان نہ ہو۔ اس کی سماعت سے باپ کی آواز ٹکرائی، لیکن وہ رکا نہیں۔ کچھ حد تک بارش میں بھیگنے کے بعد گرم ہال میں بیٹھے ولیم کو ذرا بھی ٹھنڈ محسوس نہ ہوئی۔ البتہ باہر گھپ اندھیرا چھا گیا اور بارش پھر سے برسنے لگی تھی۔ تم یہ سب اپنے لیے کر رہے ہو یا کسی اور کے لیے؟ امام مسجد نے ولیم سے براہ راست پوچھا۔ جنید کے چہرے کا رنگ اڑا اور اس نے ولیم کو دیکھا جو اس کے ترجمے کا انتظار کر رہا تھا۔
جنید کے پوچھنے پر ولیم نے اسے سچ بتانے کا کہا، جس سے امام مسجد نے سن کر خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس لڑکی کو بلا لاؤ۔ کچھ دیر بعد امام مسجد نے سر اٹھاتے جنید سے کہا، چہرے پر پہلے والی رمق نہیں تھی لیکن نرمی اب بھی ویسی تھی۔ میں چاہتا ہوں جس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے وہ اس کی گواہی کے وقت موجود ہو۔ جی امام صاحب۔ جنید فوراً اور نرم گرم سے قالین پر تیز تیز چلتا ہال کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے وہ دروازے کے قریب رکھی چھتری لینا نہیں بھولا تھا۔ باہر تیزی سے بارش جاری تھی، آواز ایسی تھی جیسے یالا باری جاری ہو۔ وہ باہر گاڑی تک آیا اور پھر فجر کی جانب آتے تھوڑا جھک کر شیشے کو 2 انگلیوں سے بجایا۔ وہ جو سر ٹکائے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی فوراً اٹھی۔ جنید کے اشارہ کرنے پر وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ جنید نے چھتری اسے پکڑا دی۔ امام مسجد آپ کو بلا رہے ہیں۔ جنید نے بارش سے بچنے کے لیے سر پر دونوں ہاتھوں کا سایہ کرتے ادب سے کہا، اور فجر ایک ہاتھ میں چھاتا تھامے جبکہ دوسرے سے سر پر دوپٹہ درست کرتی آگے بڑھی۔ جنید نے گاڑی لاک کی اور وہ دونوں اندر آ گئے۔ جنید بارش سے بچتے بھاگتے ہوئے اندر پہنچ گیا تھا، جبکہ مسجد کے سرخ صحن میں شفاف پانی کے درمیان ننگے پاؤں چلتے فجر نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا کوئی پل آئے گا۔ کچھ دیر بعد وہ اندر ان تینوں سے ذرا فاصلے پر بیٹھی تھی۔ ولیم کی دی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس نے ولیم کو دیکھا تو حیرانی ہوئی۔ اس کے سر پر کیپ نہیں تھی۔ اس کے بالوں کا رنگ اس کی آنکھوں جیسا تھا، کتھئی، گہرا، بالکل درخت کی سوکھی لکڑی جیسا، اور اس کے بال گھنے تھے جو کچھ پیچھے سیٹ تھے، کچھ ماتھے پر گر رہے تھے۔ وہ بیگی پینٹ پر بالوں اور آنکھوں سے ہم رنگ موٹی اونی شرٹ پہنے ہوئے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے جنید بیٹھا تھا۔ چاروں جانب جلتے برقی کمکموں میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ پہلی بار اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ لمبی گردن، گلے میں ابھرتا ایڈم ایپل، کسی بھی قسم کی داڑھی سے صاف چہرہ، روشن پیشانی اور چمکتی آنکھیں۔ اس کی جو لائن بہت شارپ تھی، ناک اٹھی ہوئی اور ہاں تھوڑی میں پڑتا گڑھا۔ اس نے پہلی بار کسی لڑکے کی تھوڑی میں زنخداں دیکھا تھا۔ وہ جنید کی کسی بات پر مسکرایا تو بھلا لگا، پر جو دل میں رہتے ہیں ان کے آگے سب ہیچ لگتا ہے۔ اب نظریں اس کے ہاتھوں تک آئیں، رگیں تھوڑی سی ابھری ہوئی تھیں، لمبی انگلیوں والے صاف ہاتھ جو اس کی اوور سائز شرٹ میں آدھے چھپے ہوئے تھے۔ وہ فجر کو اس وقت کسی بھی قسم کی پریشانی سے آزاد لگا، کسی بھی قسم کے دباؤ سے، کسی بھی قسم کے منفی اثر سے۔ وہ آزاد تھا، وہ پریشان بھی نہیں تھا۔ وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ اور تبھی فجر کی نظر اس کے سینے پر ٹنگی چھوٹی سی مشین پر پڑی۔ ولیم نے اس چھوٹی سی ریکارڈنگ مشین کو اپنی بائیں جانب دل کے مقام پر لگا رکھا تھا اور اس کی لمبی تار نیچے پہلو کے قریب رکھی ٹیپ ریکارڈر سے جڑی تھی۔ وہ یہ تجربہ پہلی بار خود پر کر رہا تھا۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن سننا چاہتا تھا، وہ اسے ریکارڈ کرنا چاہتا تھا۔ اس سارے تجربے کے دوران ہاں وہ عجیب ہی تھا۔ امام نے ایک نظر فجر کو دیکھا۔ میں شروع کرنے لگا ہوں اور آپ کو اس لیے بلایا تاکہ آپ کے سامنے سب ہو۔ وہ کچھ نہ بولی، ہال میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگے پلر میں سے ایک کے ساتھ پشت ٹکائے بیٹھی رہی۔ ابا کا خیال آیا، دل سکڑ کر پھیلا، پر اگلے ہی پل اماں کی بددعائیں یاد آئیں تو نفرت کی لہر پورے جسم میں پھیل گئی۔ امام مسجد اب بسم اللہ پڑھ رہا تھا۔ ولیم نے ایک نظر اٹھا کر فجر کو دیکھا۔ بیوٹی ان وائٹ اس کی جیکٹ پہنے ہوئے تھی۔ وہ اس کے بھروسے یہاں آئی تھی اور اگلی ہی نظر اس نے پہلو میں رکھے اپنے ہاتھوں پر جما لی۔ میں گواہی دیتا ہوں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اس نے ولیم کو امام مسجد کے پیچھے اپنے برٹش لہجے میں دہراتے سنا۔ فجر کے بیگ میں رکھا فون اب تھر تھرا رہا تھا، بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بیگ سے نکالا تو ارسل لکھا چمکا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ارسل کے نام کے ساتھ وہ گلابی پھول بھی تھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا گئے۔ گھبرا کر چاروں جانب دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ سامنے ولیم تھا جو زیادہ پڑھ رہا تھا، اب آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا۔ کیا وہ اس کا فون نظر انداز کر سکتی تھی؟ کبھی نہیں۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے یس کرتے کان سے لگایا، فجر، اور فجر کا دل رک گیا۔ 2 دن وہ کتنا تڑپی تھی یہ پکار سننے کے لیے۔ اس پکار پر اس کی دنیا رک جاتی تھی۔ پتھر ہوا دل دھڑکنے لگا، وجود کپ کپا اٹھا اور آنکھیں بھیگتے چلی گئیں۔ بارش ابھی بھی جاری تھی، لیکن فجر کی ساری سماعت فون کی دوسری جانب سے ابھرتی آواز پر جمی تھی۔ فجر نے جان لیا تھا ہم کسی بھی لب کو فوراً ان لب نہیں کر سکتے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ شخص محبت کی وجہ ختم نہ کر دے۔
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سوری فجر، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، وہ بھرائے لہجے میں بولا۔ فجر نے بے ساختہ ولیم کو دیکھا۔ امام مسجد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ جنید کی کسی بات پر مسکرایا۔ میں چاہتا ہوں تم اب غسل کر لو۔ امام مسجد کے کندھے خوشی سے پھیلے ہوئے تھے۔ جنید نے انگلش میں فوراً ترجمہ کیا۔ ولیم نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر وہ اسے غسل کا طریقہ کی ویڈیو دکھانے لگا۔ اس کے بعد ولیم نے غسل کیا اور اس نے ہیڈ فون اور کیپ اتار دی تھی۔ اس کے بال گیلے تھے، جسے امام مسجد نے اپنے کندھے سے سفید کپڑا اتار کر اسے صاف کرنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے سب کر رہا تھا۔ یہ دلچسپ تجربہ تھا۔ وہ واپس ہال میں آ چکے تھے۔ فجر وہیں بیٹھی تھی، فون کان سے لگا تھا۔ میرے پاس ایک آپشن ہے، ہم ساتھ رہ سکتے ہیں۔ وہ آپشن رکھ رہا تھا۔ ہم دونوں کورٹ میرج کر لیتے ہیں، کسی کو نہیں بتائیں گے، میں تمہیں خوش رکھوں گا اور بابا کو بھی، بس تم تھوڑا کمپرومائز کر لینا۔ وہ پتہ نہیں کس کمپرومائز کی بات کر رہا تھا۔ فجر کے الفاظ گلے میں ہی اٹک گئے۔ فجر، بس ہمیں ہمیشہ کے لیے یہ شادی چھپانی ہوگی۔ میں بابا کو ان کی پسند سے شادی کر کے خوش کر دوں گا، یوں وہ بھی خوش، ہم بھی خوش۔ شاید اسے اپنی ساری کوشش کے باوجود آخری حل یہی ملا تھا۔ فجر کے وجود میں کسی نے نیزے گھسا دیے۔ تکلیف سر سے پاؤں تک گئی۔ پلیز کچھ تو بولو۔ آواز زبری اور فجر نے ہولے سے فون کاٹ دیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ولیم کو دیکھنا چاہا، پر سب دھندلا گیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ وہ رونا چاہتی تھی، پر ابھی نہیں۔ پھر اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ خوبصورت آنکھوں کا رو رو کر حشر نشر ہو چکا تھا۔ ادھر آؤ۔ ولیم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اٹھ کر قریب آنے کو کہا۔ وہ روبوٹ کی طرح اٹھی اور جا کر بیٹھ گئی۔ ارسل نے دل کی تکلیف پھر سے بڑھا دی تھی۔ وہ اس کے ساتھ شادی تو کر سکتا تھا، پر اپنا نہیں سکتا تھا۔ وہ ظالم تھا یا کمظرف، وہ سمجھ نہیں پائی۔ بیٹی، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ امام صاحب نے براہ راست پوچھا۔ نہیں ہے، ٹھنڈا ٹھار لہجہ۔ امام مسجد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ کہتے اس کا دل ذرا بھی نہیں کانپا۔ تو تم دونوں شادی کرنا چاہتے ہو؟ ایک اور سوال آیا۔ فجر نے ولیم کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زبان تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، پر وہ تاثرات سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم چاہو تو میں نکاح کا اہتمام کروا سکتا ہوں، وہ ہولے سے بولے۔ لڑکی کے گھر والے نہیں تھے، وہ اس کے ولی بننے کو تیار تھے۔ ہم کورٹ میرج کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے پھر سے سر ہلایا۔ جنید خاموشی سے بیٹھا رہا۔ وہ امام مسجد کی مصلحت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو میں کیا آپ لوگوں سے ایجاب و قبول کروا سکتا ہوں؟ جانے امام صاحب خود کیوں کروانا چاہتے تھے۔ وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ پھر اس نے اجازت دے دی۔ امام صاحب نے دوسرے امام کو بلایا، جو نوجوان تھا اور امام مسجد کی صحبت میں رہ کر سیکھ رہا تھا۔ جنید اور وہ لڑکا، اب 2 گواہ موجود تھے۔ امام اب ولیم سے اس کے نکاح کی بابت پوچھ رہے تھے، جبکہ فجر جسمانی طور پر تو وہاں تھی، پر ذہن ارسل کی باتوں میں اٹکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر گہری چوٹ دی تھی۔ اس نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ امام اب ولیم کی جانب متوجہ ہوئے۔ ولیم جوزف، کیا تمہیں فجر معراج بنت معراج الدین اپنے عقد میں قبول ہے؟ ولیم کو سمجھ نہیں آیا۔ جنید نے ترجمہ کیا، پر امام کا لہجہ اور ان کا انداز ایسا تھا کہ ولیم پل بھر کو ساکت ہوا۔ اس نے فجر کو دیکھا۔ بال اب پونی میں بندھے ہوئے تھے۔ سفید کپڑوں میں ملبوس فجر اسے زندہ لاش لگی۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، پر امام کے دوبارہ پوچھنے پر وہ کسی خواب سے جاگی۔ کیا وہ صرف بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہا تھا؟ فجر نے بھیگی پلکیں اٹھا کر ولیم کو دیکھا۔ سرخ متورم زخمی آنکھیں، اور ولیم نے اپنے سینے میں دل کو رکتے اور دھڑکتے پایا۔ وہ بریتھ ٹیکنگ تھی۔ وہ اس کی سانسیں کنٹرول کر رہی تھی۔ قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ولیم نے فجر معراج کو قبول کر لیا تھا۔ بارش جس قدر ٹوٹ کر برسی تھی، سب کچھ جل تھل ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ تینوں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے اب کورٹ کی طرف جا رہے تھے۔ ولیم کے لیے یہ احساس عجیب تھا، جبکہ فجر ابھی تک خود کو ارسل کی باتوں سے نہیں نکال پائی تھی۔ انکل کہہ رہے تھے آج ہی سارا کام ہونا مشکل ہے اور کافی پیسے لگیں گے، جنید آہستگی سے بولا۔ وہ فجر کی موجودگی میں ویسے ہی غیر آرام دہ محسوس کر رہا تھا۔ میں پیسے دوں گا، بس کام آج ہو جائے۔ ولیم سامنے دیکھ رہا تھا، ناک کی عین سیدھ میں، کیونکہ وہ ہیولا اب فجر کے قریب پیچھے بیٹھا تھا۔
ہاں تمہارے باپ کا پیسہ ہے، تم کیوں نہیں دو گے؟ ہیولے نے سرگوشی کی۔ ہاں تمہارے باپ کا پیسہ ہے، تم کیوں نہیں دو گے؟ ہیولے نے سرگوشی کی، استہزائیہ سرگوشی۔ یہ میرے پیسے ہیں، میرے باپ کے نہیں۔ وہ غصے سے پھنکارتا ایک جھٹکے سے پیچھے مڑا اور پھر ساکت رہ گیا۔ پیچھے کوئی نہیں تھا، فجر اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ تیزی سے پیچھے بھاگتے نظاروں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ولیم کے اس طرح چلانے پر وہ دونوں چونک گئے۔ I'm sorry۔ وہ خفت سے سرخ پڑا اور پھر اپنے ہی چہرے پر بے ساختہ ہاتھ پھیرا۔ ہاں بھائی، پاؤنڈز لیے گھومتا ہے، کیوں نہیں دے گا پیسے؟ جنید زریلا بڑبڑایا، جبکہ ولیم نے سیٹ سے گردن ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو ولیم؟ وہ اب بائیں جانب کی شیشے سے لٹکی تھی، کسی بدروح کی طرح جو الٹی چل لیتی ہے، دیواروں پر لٹک جاتی ہے۔ بالکل ویسے ہی، بس چہرہ اندر تھا، جبکہ سفید سلک کا گاؤن ہوا میں لہراتا پچھلی سائیڈ کی شیشے تک جا رہا تھا۔ وہ اگلی جانب کی شیشے سے جھانکتی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ یہ لڑکی تمہاری موت ہے ولیم، وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ عجیب تھی، کبھی اس کے ساتھ تو کبھی اس کے خلاف۔ وہ کچھ اور بول رہی تھی جب ولیم نے بیگ سے ہیڈ فون نکال کر کانوں پر جما لیے اور وہ اسے غصے سے گھورتی غائب ہو گئی۔ کورٹ کی ابتدائی کارروائی کافی لمبی تھی۔ فجر کا شناختی کارڈ، جبکہ ولیم کا پاسپورٹ لے لیا گیا تھا، ان کی تصویریں لی گئی تھیں اور فجر سے سب سے پہلے فری ول کا حلف نامہ سائن کروا لیا گیا، جس میں چند باتیں واضح تھیں۔ وہ اگر گھر چھوڑ رہی تھی تو اپنی مرضی سے ولیم سے شادی کر رہی تھی۔ کسی نے اسے یہ کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا، اسے اغوا نہیں کیا گیا تھا۔ وہ بالغ تھی اور اپنے فیصلے خود کر سکتی تھی۔ اس نے اس پورے سلسلے میں اپنے گھر سے کچھ نہیں لیا تھا، کوئی پیسہ، کوئی زیور، کچھ نہیں۔ ولیم کے مسلمان ہونے کے لیے ایک گواہ چاہیے تھا، جنید موجود تھا۔ اس کے بعد خاموشی سے دونوں نے اپنی طرف کی کارروائی مکمل کی۔ کورٹ میرج نکاح نامہ اردو اور انگلش دونوں میں موجود تھے، جسے دونوں نے سائن کیا اور ان کے کاغذات کی ایک فائل بنا کر جنید کے انکل نے کورٹ میں پیش کی تھی۔ شام ڈھلی اور پھر رات ہو گئی۔ عدالت کی طرف سے منظوری آئی تو دونوں کا نکاح عدالت میں ہی پڑھایا گیا۔ ایسے کیسز عدالت میں روز آتے تھے، یہ ان کا روز کا کام تھا۔ البتہ ولیم نے اس سلسلے میں اچھی خاصی رقم دی تھی۔ وہ فورنر تھا اور اس سے پاؤنڈز بٹورے گئے تھے۔ جب وہ دونوں نکاح نامے کی اپنی اپنی کاپی لے کر باہر نکلے تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ فجر کے پاس اردو، جبکہ ولیم کے پاس انگلش والا نکاح نامہ تھا۔ مبارک ہو بہت بہت ولیم، اب تم شادی شدہ ہو۔ جنید نے اسے گلے لگاتے مبارکباد دی۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ آج ایک ہی دن میں اسے دوسری بار گلے لگایا گیا تھا، جبکہ فجر کا دل اب تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ انسان جذبات میں ہر قدم اٹھا لیتا ہے، اور جب جذبات کا طوفان گزرتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا کر گزرا ہے۔ لیکن فجر کو پچھتاوا نہیں تھا۔ اسے پچھتاوا نہیں تھا کہ اس نے کورٹ میرج کی تھی، بس تھوڑا خوف تھا تو ولیم کی طرف سے کہیں وہ اس کا دعویدار نہ بن جائے۔ وہ ایک جانب کھڑی ان دونوں کو دیکھتی رہی اور پھر فون نکال لیا۔ دن میں نہ جانے کتنی بار اسے ایک اجنبی نمبر سے فون آیا تھا، پر اس نے نہیں اٹھایا تھا، اور جیسے ہی اس نے فون نکالا ارسل کا نمبر جگمگ کرنے لگا۔ دل پر کسی نے برچھی پھیر دی۔ کیا اس کے لیے یہ سب کرنا اتنا آسان تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سائن کرتے وقت دل کے ساتھ ساتھ ہاتھ کانپ اٹھے تھے۔ وہ اسے اپنے دل سے بے دخل کر رہی تھی۔ وہ اسے کبھی نہ پانے کے لیے کھو رہی تھی۔ وہ اسے کبھی نہ دیکھنے کی قسم اٹھا رہی تھی۔ وہ اسے اپنی محبت سے آزاد کر رہی تھی۔ وہ اسے سوچنے تک کے ساری اختیارات گنوا رہی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ دل کتنی بار رویا تھا، کتنی بار تڑپا تھا، پر یہ سب تو کرنا ہی تھا، کیونکہ وہ یہ ٹھان چکی تھی، اور اب پھر سے وہ شخص اسے فون کر رہا تھا۔ شاید یہ آخری بار تھا جب فجر معراج اس شخص کی آواز سننے والی تھی جسے وہ اپنا مانتی تھی۔ اس شخص نے فجر معراج کو گنوا دیا تھا، یہ خبر بھی تو دینی تھی نا۔ فون کی اسکرین پر انگوٹھا پھیرتے اس نے فون کان سے لگایا۔ جنید اور ولیم کچھ فاصلے پر کھڑے جانے کیا ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ ولیم کو اس کی جیکٹ لوٹا چکی تھی جسے ولیم نے اپنے بیگ میں ڈال لیا تھا۔ ہیلو فجر، ارسل کی بے چین سی آواز ابھری۔ اس کا گلا بھاری تھا، شاید وہ بھی رویا ہوگا۔ فجر کا دل مٹھی میں آیا۔ جانے کتنے پل خاموشی چھائی رہی۔ فجر نے آس پاس کے نظاروں کو دھندلا ہوتے محسوس کیا۔ بیگ کندھے پر لٹکائے اور چادر کو اچھے سے خود پر لپیٹے اسے اپنا آپ وہاں کھڑا بہت اجنبی سا لگا۔ ایسی تو کبھی خواہش نہیں کی تھی اس نے۔ وہ تو بہت دھوم دھام سے اپنی محبت کے سنگ جانا چاہتی تھی، ڈنکے کی چوٹ پر جب محبت ہی دغا دے جائے تو پھر کیسی شکایت۔ اس نے آنسو کو اندر پیتے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ کچھ تو بولو فجر، تمہاری خاموشی مجھے مار رہی ہے، وہ شکست خوردہ بولا۔
تو سنیے ارسل برہان صاحب، سنیے۔ لہجہ سرد رکھا گیا، آنکھیں جل رہی تھیں، پر اب اس کے سامنے کیا رونا جو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں فجر معراج، ایک مڈل کلاس لڑکی جس کے ڈھیر سارے مسائل تھے۔ مجھے اپنے مسائل کا سدباب کرنا تھا، مجھے ان کا حل نکالنا تھا، پر میں نے فرار ڈھونڈ لیا، میں نے محبت کر لی۔ آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہنے لگے، جسم میں کپکپاہٹ تھی، ہونٹ خشک پڑ چکے تھے، وہ خود پر ہی استہزائیہ ہنستی تھی۔ پتہ میری زندگی عذاب تھی، پھر تم آئے، وہ آپ سے تم پر آئی۔ ارسل ساکت ہوا۔ تم ہوا کا ٹھنڈا جھونکا تھے، پر مجھے نہیں پتا تھا یہ ہوا مجھے جھلسا کر رکھ دے گی۔ وہ ہولے ہولے بول رہی تھی، سسکیوں کا گلا گھونٹتے۔ فجر، وہ بے یقینی سے بولا۔ ارسل، تم میرا سکون تھے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا تم مجھے زندگی بھر کی تڑپ دے جاؤ گے۔ تم میرا جنون تھے، پر مجھے نہیں پتا تھا تم مجھے سسکتا چھوڑ جاؤ گے۔ تم میرا غرور تھے، پر مجھے نہیں پتا تھا تم مجھے ہمیشہ کے لیے توڑ دو گے۔ تم میرا مان تھے، پر مجھے نہیں پتا تھا تم مجھے آسمان سے زمین پر پٹخ دو گے۔ میں نے کسی کو دیکھا تو صرف تمہیں، کسی کو سوچا تو صرف تمہیں، کسی کی خواہش کی تو صرف تمہاری، کسی کا دل توڑا تو صرف تمہارے لیے۔ میں نے فجر معراج کو تمہارے نام لکھ دیا تھا ارسل، ارسل تھا تو فجر تھی۔ دل کٹتا گیا، تکلیف حد سے سوا ہوئی، خون رسنے لگا، پر وہ کھڑی رہی۔ آس پاس لگے اسٹریٹ پولز کی روشنی میں اس کے آنسو واضح دیکھے جا سکتے تھے۔ میں تمہارے لیے پوری دنیا سے لڑ رہی تھی، اور تم میرے لیے اپنے خاندان سے نہیں لڑ پائے۔ وہ اپنا پاؤں چھڑاتا جا رہا تھا۔ فجر نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ تمہیں میرا خیال آیا بھی تو ایک آپشن کے طور پر، ایک دوسری عورت کے طور پر جسے چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ کیا تم بھول گئے تھے کہ فجر اجالا لاتی ہے، اسے چھپا کر نہیں رکھا جا سکتا؟ وہ خود کو زخمی کر رہی تھی اور زخم ناسور بننے والا تھا۔ فجر، I'm sorry، جہاں تم پاؤں دھرتے وہاں میں اپنا دل رکھنے کو تیار تھی۔ میں نے صرف محبت نہیں کی تھی، میں نے اپنے اندر تمہارا بت سجا لیا تھا۔ میں نے تمہیں بہت بڑا مقام دیا تھا ارسل، تمہیں راس نہیں آیا، پھر اس بت کا ٹوٹنا تو لازم تھا نا۔ لہجے میں پھر استہزاء تھا۔ گارڈز اسے پکڑ کر باہر نکال رہے تھے، وہ اسے دھکے دے رہے تھے، وہ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ محبت اپنے مقام سے گری اور کرچی کرچی ہو گئی۔ اماں کہتی رہی کہ مرد اس عورت کا نہیں ہوتا جو اس کی ہو جائے، جو اسے مفت میں مل جائے۔ فجر، ایسے مت بولو، وہ تڑپ گیا۔ میں نے اماں کا یقین نہیں کیا ارسل، میں نے کتنا غلط کیا۔ میں تم سے ابھی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، پلیز مجھے ایک موقع اور دے دو۔ اسپیکر سے آواز دبری اور فجر کی نظر اٹھی۔ سامنے ہی ولیم جنید کے ساتھ کھڑا تھا۔ جنید اب اسے اپنی گاڑی کی چابی پکڑا رہا تھا۔ ولیم نے فجر کو دیکھتے کلائی کی جانب اشارہ کیا اور پھر ہوا میں داہنے ہاتھ سے اڑتا ہوا جہاز بنایا۔ اس کی فلائٹ تھی، اسے جانا تھا، پر کیا ایسے ہی؟ وہ ہاتھ میں چھاتا لیے کھڑا تھا۔ فجر نہیں، میں مسز فجر ہوں اب، اس نے گویا دھماکہ کیا، پھر آسمان کی جانب دیکھا۔ تیز ہوا کے ساتھ بارش کی پھوار پڑتی محسوس ہوئی، یوں جیسے قدرت نے گواہی دی ہو کہ وہ اب مسز فجر تھی۔ مبارک ہو ارسل برہان گردیزی، تم نے مجھے کھو دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں اب شادی شدہ ہوں، میرا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو، اپنے باپ کی پسند سے شادی کر کے انہیں خوش کرو۔ محبت تمہاری نصیب میں نہیں تھی۔ آنسو ہتھیلی سے رگڑ ڈالے، جو دل میں تھا سب کہہ دیا۔ فون ٹک سے بند کر دیا اور پھر ارسل کا نمبر ڈیلیٹ کر کے اسے بلاک کر دیا۔ ایک ایک عمل اسے اتنی ہی تکلیف پہنچا رہا تھا، پر اسے کرنا تھا۔ وہ فون کو ہاتھ میں تھامے گم سم سی کھڑی رہی۔ دل خالی ہو گیا، سب ختم ہو گیا، پر ایک نئے آغاز سے وہ ناواقف تھی۔ ولیم چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور چھاتا کھول کر اس کے اوپر کر دیا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فجر نے چونک کر سر اٹھایا، سرخ متورم آنکھیں اور بھیگی پلکیں، پھڑپھڑاتے لب، چھاتا پکڑے، کیپ اوڑے، کتھئی آنکھوں سے اسے دیکھتا ولیم اور برقی روشنیوں میں چمکتے بارش کے قطرے۔ کلک کی آواز سبری، بارش کے قطرے ہوا میں ہی ٹھہر گئے اور وہ دونوں جنید کے ہاتھ میں پکڑے کیمرے میں قید ہو کر رہ گئے۔ یہ تمہارے لیے، اس نے ایک سیاہ ٹیپ ریکارڈر فجر کی جانب بڑھائی۔ فجر نے بھویں سکیڑ کر دیکھا، آنکھوں سے ہی پوچھا گیا، کس لیے؟ میں نے سنے شادی کے بعد شوہر اپنی بیوی کو گفٹ دیتا ہے، مجھے ایسا کچھ قیمتی نظر نہیں آیا جو تمہیں دے سکوں۔ ہاں، پر یہ میرے لیے بہت خاص ہے، میرے دل کے قریب، شاید تمہارے کام آ جائے۔ وہ ابھی بھی ٹیپ اس کی جانب کیے کھڑا تھا۔ فجر کچھ تذبذب کا شکار ہوئی، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ تھام لی۔ ولیم مسکرا دیا، تو اب
تمہیں گھر نہیں جانا؟ وہ لمبا تھا، تھوڑا سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں چلی جاؤں گی، یوں جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو۔ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ چمکتی آنکھوں سے آفر دے رہا تھا اور نظریں اس کی بھیگی لرزتی پلکوں پر جمی تھیں جو رخساروں پر سایہ فگن تھیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، روکھا سا جواب۔ لیکن مجھے لگتا ہے اس کی ضرورت ہے، ڈٹھائی سے بار بار کہتا ولیم۔ فجر کے نقوش تن گئے، وہ اب سر پر سوار ہو رہا تھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں میرا مان رکھنا چاہیے۔ اس نے نہیں کہا تھا کہ تمہیں میرا حکم ماننا چاہیے، وہ تو بس اپنی خواہش رکھ رہا تھا، اور اب یہ زیادہ ہو رہا تھا۔ فجر نے گھور کر دیکھا جیسے ابھی کچا چبا جائے گی، اور اس کے یوں دیکھنے پر ولیم سٹ پٹا گیا۔ میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا ہے، گڑبڑا کر کہتے فون والا ہاتھ اوپر اٹھایا اور صفائی یعنی گوگل پر لکھا تھا بیوی کو شوہر کی بات ماننی چاہیے۔ خاموشی چھا گئی۔ اس لڑکی سے بات کرنا اتنا مشکل کیوں لگ رہا تھا؟ میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، بھابھی کو چھوڑ کر جلدی آنا۔ جنید اسے آگاہ کرتا اس کا کیمرہ لے کر چلتا گیا۔ شاید وہ لوگ طے کر چکے تھے کہ فجر کو گھر چھوڑ کر انہیں دوبارہ کہاں ملنا تھا تاکہ ایئرپورٹ جایا جا سکے۔ لفظ بھابھی پر فجر کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیلی، جبکہ ولیم نے امڑ آنے والی بے ساختہ مسکراہٹ کو چھپایا۔ مبادہ کہیں قریب کھڑی فجر دیکھ ہی نہ لے اور اسے یہیں پاکستان میں دفن ہونا پڑے۔ چلیں؟ پھر سے پوچھا۔ میں چلی جاؤں گی، اب تم میرا پیچھا چھوڑ دو، وہ کوفت زدہ لہجے میں بولی۔ آج کا دن کتنا لمبا ہو گیا تھا، ختم ہی نہیں ہوا تھا، اور اب رات کا اندھیرا دل ہولا رہا تھا۔ میں نے تمہارے لیے اتنا سب کیا، کیا تم میری ایک بات نہیں مان سکتی؟ احسان جتا کر فوراً شکوہ کر دیا گیا۔ فجر نے ہونٹ بھینچے۔ دیکھو بارش پھر سے شروع ہونے والی ہے، مجھے لگتا ہے ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اسے کہتا گاڑی کی جانب بڑھا اور فجر کو بھی ناچار قدم بڑھانے پڑے۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بڑی کھلی شاہراہ پر آگے بڑھ رہی تھی۔ بارش بہت ہلکی تھی، لیکن گاڑی کی ونڈ سکرین پر چلتا وائپر تیزی سے پانی صاف کر رہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ دماغ نے کچھ کام کرنا شروع کیا تو آنے والے وقت کا سوچنے لگی۔ پہلو میں ہاتھ رکھے وہ کسی خاموش مورت کی طرح بیٹھی تھی۔ تم مجھ سے کچھ کہو گی نہیں؟ اس کی خاموشی بری طرح لگ رہی تھی۔ وہ بول پڑا۔ شکریہ، یک لفظی جواب۔ وہ مسکرا دیا۔ آج جانے کتنی بار مسکرا لیا تھا، پاگل نہ ہو تو۔ اور کچھ؟ کیا سننا چاہ رہا تھا وہ؟ کچھ نہیں، وہ رخ موڑے باہر دیکھ رہی تھی۔ تمہارا نام خوبصورت ہے، میں نے گوگل کیا تھا، اس کا مطلب دیکھا اور مجھے پسند آ گیا۔ وہ ایکسٹروورٹ تو نہیں تھا، پھر بھی بولے جا رہا تھا۔ ویسے تمہارا نام فجر نہ ہوتا تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ دل جمعی سے ڈرائیونگ کرتے وہ بولتا گیا اور ایک نظر موبائل میں کھلے گوگل میپ پر ڈال لیتا۔ فجر نے رخ موڑ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بریتھ ٹیکنگ۔ ذرا سا رخ موڑ کر فجر کو دیکھا جس کا چہرہ پل کے 1000ویں حصے میں کان کی لوؤں تک سرخ پڑا۔ کیا یوں کوئی منہ پھاڑ کر تعریف کرتا ہے؟ اور اگلے ہی پل اس کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ وہ پھر سے رخ موڑ گئی۔ ویسے میری 10 بجے کی فلائٹ ہے، میں ایڈنبرگ واپس جا رہا ہوں۔ کبھی پلٹ کر مت آنا۔ صفاق لہجہ، گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ کس حق سے اس سے یوں باتیں کر رہا تھا؟ اور لہراتے بالوں والا ہیولا اب پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ چکا تھا۔ بیک مرر سے نظر آتا اس کا وجود واضح تھا۔ وہ اس پر ہنسی تھی، کہکا لگایا تھا۔ ہاں میں کبھی نہیں آؤں گا، جو کام تھا وہ پورا ہو گیا۔ وہ بھی اسی لہجے میں بولا۔ کتھئی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر گاڑی جھٹکے سے رک گئی۔ فجر نے حیرت سے چاروں جانب دیکھا۔ دائیں جانب ایک بیکری اور کافی شاپ تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، تم کچھ کھاؤ گی؟ سنجیدہ لہجہ تھا، وہ اب خود پر ضبط کر رہا تھا، خود کو لعنت ملامت کر رہا تھا۔ نہیں، یک لفظی جواب آیا۔ میں دوبارہ نہیں پوچھوں گا، کچھ چاہیے تو بتا دو، ویسے بھی ولیم جوزف ہر کسی پر مہربان نہیں ہوتا۔ لیکن اس پر ایک ہی دن میں کافی پیسے لگا دیے تھے، کافی مہربانیاں کرتی تھیں۔ فجر نے گہرا سانس لیا اور پھر ہولے سے بولی۔ کولڈ کافی۔ اتنی ٹھنڈ میں کولڈ کافی؟ آگ نکالے گی منہ سے، پھر کولڈ کافی ضرورت تو پڑے گی نا۔ وہ زریلا بڑبڑاتا باہر نکل گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ واپس آتا دکھائی دیا، دونوں ہاتھوں میں کافی کے مگ تھامے۔ اس کی جانب آ کر اشارہ کیا۔ فجر نے شیشہ نیچے کیا تو پہلے اسے پکڑایا اور پھر اپنی جانب آ کر دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے لیے بھی کولڈ کافی ہی لایا تھا، سینے میں جلدی آگ دونوں کو بجھانی تھی۔ کتنی کی ہے؟ وہ اس سے کافی کی قیمت پوچھ رہی تھی۔ ولیم کی بھویں سکڑ گئیں۔ اس نے حیرت سے فجر کو دیکھا اور پھر ابھرنے والا کہکا بے ساختہ تھا۔ تم جانتی ہو میرے آج دن میں کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں؟ کیا تم سب ادا کر دو گی؟ وہ سلگانے والے انداز میں بولا۔ ہاں دے دوں گی، ویسے بھی فجر معراج کسی کا احسان نہیں رکھتی۔
तड़क कर जवाब दिया गया। वो अब कॉफ़ी के मग में पाइप हिलाती उसे पिघलाने की कोशिश कर रही थी। कुछ ज़्यादा ही आइस डाल दी गई थी। विलियम ने अपने दूसरे कहके को दबाया। कब? पुरशौक निगाहों से पूछा गया। जब होंगे। अंदाज बेनियाज था, वो महजूज हुआ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पैसे लेने तो मुझे वापस आना पड़ेगा। उससे बात करना अच्छा लग रहा था, वो बात बढ़ा रहा था। आ जाना और तलाक भी दे जाना। पाइप हिलाता विलियम का हाथ साकत हुआ। कह तो वो ठीक रही थी, ये शादी हमेशा थोड़ी रखनी थी उन्हें, पर अभी तय नहीं हुआ था कब तक रखनी थी, फिर तलाक का जिक्र क्यों? उसने बेचैनी से पहलू बदला। कॉफ़ी का मग अपने और उसके दरमियान अच्छे से टिका कर रख दिया और फिर गाड़ी चला दी। वो रुख मोड़े खामोशी से कॉफ़ी पी रही थी। अब तुम क्या करोगी? वो क्या जानना चाह रहा था। ज़िंदगी आगे बढ़ाऊंगी। कभी मेरी ज़रूरत पड़ी तो? नहीं पड़ेगी। मुझे बुला लेना, मैं शायद आ जाऊं, वैसे भी पैसे लेने आना ही है। हाँ, गंदी नीयत वाला फॉरनर। वो ज़ेर लब बड़बड़ाई। बाकी का रास्ता खामोशी से कटा। फजर ने नहीं पूछा वो क्या करता था, वो पाकिस्तान क्यों आया था, वो पूरा अंग्रेज़ क्यों नहीं लगता था। सबसे बढ़कर एक बार कहने पर उससे शादी क्यों कर ली थी, कलमा क्यों पढ़ लिया था। उसे शायद दिलचस्पी ही नहीं थी। बस गाड़ी यहीं रोक दो। मरकज़ी सड़क से उतरकर गाड़ी अब गली के नुक्कड़ पर खड़ी थी। अरसल उसे यहीं उतारा करता था। ब्यूटी इनवाइट जा रही थी, वो फिर कभी मिलने नहीं वाली थी। ये मेरा कार्ड। विलियम ने अपना विजिटिंग कार्ड उसकी जानिब बढ़ाया। सफ़ेद रंग का वो छोटा सा कार्ड जिस पर उसकी मुकम्मल तफसीलात थीं और साथ में राब्ता नंबर। किस लिए? वो उलझी। शायद कभी ज़रूरत पड़ जाए, शायद तुम्हें कभी अपना शौहर याद आए। संजीदा बात करते आखिर में लहजा शरारती हो गया। फजर ने ज़ब्त से मुठियाँ भींची। शौहर के नाम पर उसे सिर्फ अरसल का ख्याल उभरता था जो अब तकलीफ़ दे था। वो शख्स किस धड़ल्ले से उसकी तकलीफ़ बढ़ा रहा था। तुम्हें क्या लगता है मिस्टर विलियम, पाकिस्तानी करोड़ों मर्दों को छोड़कर तुमसे शादी क्यों की मैंने? वो सर्द लहजे में बोली। आवाज़ ऊंची थी, चेहरा सुर्ख और आंखों में शोले भड़क रहे थे। वो सवालिया नज़रों से उसे देखे गया। वैसे तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता था, पर अब जानना चाहता था उसने विलियम को ही क्यों चुना। क्योंकि तुम 7 समंदर पार वापस चले जाओगे और दोबारा कभी मुझे तुम्हारी शक्ल ना देखनी पड़े। कितनी सफाकियत से बोली थी। ब्यूटी इनवाइट अब खौफनाक चुड़ैल लगने लगी थी। ये कोर्ट मैरिज सिर्फ समझौता था, मैंने शराइत नहीं रखी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें शौहर कबूल कर चुकी हूँ। ये खेल आज का था और सिर्फ इस पेपर के लिए था जो एक तुम्हारे पास है और एक मेरे। ब्यूटी इनवाइट ये सब बोलती बुरी लग रही थी और विलियम जबड़े भींचे उसे सुनता गया। उसने भी सिर्फ इस पेपर के लिए ये सब किया था, वो एक पेपर जो दोनों अपने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। उसे भी तो किसी की छोड़ी हुई लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो दोनों मफाद परस्त थे, पर तवक्कुआत क्यों बढ़ रही थी। उसे तो ये तक भूल गया था कि उसने आज कलमा पढ़ा था। वो विलियम जोसेफ से विलियम वली बना था। ये सफ़र यहीं तक था। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाना चाहती थी, पर दरवाज़ा लॉक था। विलियम की दी वो टेप उसके बैग में थी जिसमें उसे ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो इस टेप को जाने कहाँ फेंकने वाली थी। मैं जानता हूँ ये सब यहीं तक था और मुझे भी इस कागज़ी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, पर मेरा कार्ड रख लो, जब पैसे हों मुझे फ़ोन कर लेना, मैं अकाउंट नंबर दूंगा, लौटा देना। हा, गहरी खुफत ने आ घेरा। वो क्या समझ रही थी और क्या निकला। झटके से मुड़ी और कार्ड झपट लिया, पर गोद में रखा बैग उसी लम्हे नीचे गिर गया। चीज़ें बिखर गईं। फटाफट झुककर एक हाथ से चीज़ें उठाईं और फिर सीधा होकर गहरा सांस लिया। सीट से गर्दन टिकाकर आंखें बंद कर लीं। विलियम यूं ही बैठा रहा, कॉफ़ी यूं ही रखी रही। आई एम सॉरी, होले से बड़बड़ाई, आंखें बंद थीं। वो यूं ही होंठ भींचे बैठा रहा। देखो, मैंने शादी सिर्फ अपने मफाद के लिए की है, अपनी ज़िद में। तुम चाहो तो अभी तलाक दे सकते हो। मुझे इस शादी में दिलचस्पी नहीं। मुझे फ़रार का एक रास्ता चाहिए था ताकि मुझे किसी और को न चुनना पड़े। लहजा भरा गया। मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। तुम्हें कल किसी से मोहब्बत हो गई, तुम्हें दूसरी शादी करनी हुई, फिर क्या करोगी? उसकी बात में दम था। ऐसा कभी नहीं होगा। फजर एक ही गलती बार बार नहीं दोहराती। मैं हमेशा ऐसी ही रह लूँगी। मजबूत लहजे में जवाब दिया गया। विलियम ग्लास विंड के उस पार जाने क्या खोज रहा था। पीछे बैठा हिवला जो खामोश था, अब फिर से हंसी की आवाज़ उभरी। आज वो खामोश थी, उन दोनों की सुन रही थी। मेरे पास तुम्हारा कार्ड है, जब मुझे खुला चाहिए होगा मैं कांटेक्ट कर लूँगी। और विलियम ने बटन दबाकर गाड़ी का लॉक खोल दिया। वो उसे नहीं देख रहा था, देखना भी नहीं था। हाँ, अब उसे यकीन हो गया था फजर महराज ने ये शादी अपने मतलब के लिए की थी। दिल को सुकून सा मिला, यानी वो दोनों एक ही लकीर पर खड़े थे। एक कोने पर वो और दूसरे पर फजर,
درمیان میں 7 سمندر کا فاصلہ تھا. دونوں کو فرق نہیں پڑتا تھا دوسرا کہاں جانے والا تھا, کیا کرنے والا تھا. ٹھیک ہے, آئندہ آنے والی زندگی کے لیے گڈ لک. وہ سنجیدہ سا مسکرایا تو فجر کافی کا مگ واپس رکھتے گاڑی کا دروازہ کھول کر نکل گئی. کافی بچی ہوئی تھی, وہ دروازہ بند کر کے جا رہی تھی. خدا حافظ بھی نہیں کہا تھا, پلٹ کر بھی نہیں دیکھا. فجر معراج کی زندگی میں ولیم نامی یہ باب آج ہی کھلا اور آج ہی بند ہو گیا تھا. ولیم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر تیزی سے گاڑی ریورس کی. وہ دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی بھگا لے گیا. بارش برسنے سے کیچڑ ہو چکی گلی میں وہ بنا کسی احتیاط کے چلتی جا رہی تھی, اس بات سے بے خبر کہ ایک طوفان اس کا منتظر تھا. اوکے جی, تو اس ایپیسوڈ کو اور اس چیپٹر کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں, اور نیکسٹ چیپٹر ہے ڈیفالٹ پیس, وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. اور یہ کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے مسز فجر بن گئی ہے. فجر ایک ایسے بندے سے اس نے شادی کر لی ہے جس کو یہ جانتی تک نہیں ہے, جسٹ اپنی اماں کو ہرانے کے لیے. یار پہلے میں کہہ رہی تھی فجر بدتمیز ہے, اس کی اماں بھی تو کوئی اچھی اماں نہیں ہے, ہر ٹائم بدوائیں دیتی رہتی ہیں. چلو وہ باتیں ہی ایسے کرتی ہے, اور لیکن ہر ٹائم اس کی اماں اس کو کوئی سافٹ کارنر دل میں ہے ہی نہیں. ایک تمہاری اکلوتی بیٹی ہے, چاہے وہ جیسی بھی ہے, کبھی تو اس سے پیار سے بات کرو. بالکل نہیں پیار سے بات کرتی, وہ دل ٹوٹ کے آ گیا اس کا, اور وہ کہتی ہے چلو اب بلقیس سے تم بیٹے سے شادی کر لینا. بھائی کون ہے بلقیس جس کا بیٹا تمہیں اتنا عزیز ہے اپنی بیٹی سے زیادہ؟ اور یہ کون سا طوفان اس کا منتظر ہے؟ اچھا ایک بات ہے کہ فجر کو ایک اننون نمبر سے بہت زیادہ کالز آ رہی تھی, وہ کس کا تھا؟ تو شاید اس کے گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا اس کے بابا کے ساتھ, ہے نا؟ کیونکہ وہ کہہ رہا ہوتا کہ منار اب نہیں آتی نظر. منار آتی ہے نظر کہ نہیں آتی, خیر جو بھی تھا. تو فجر کے ساتھ بہت برا ہوا ہے یار, ایک بندے کے ساتھ آپ اتنا اٹیچ ہو جاؤ, سب کچھ ہو جاؤ, اور وہ پھر آپ کو دھتکار دے. خیر وہ بندے کی بھی سچویشن سمجھ آتی ہے, وہ ایک ہے بزدل سا بندہ, پیار کرتا ہے, نبھا نہیں سکتا, بس وہ ہوتے ہیں کچھ ایسے بچے. نہیں ہونا چاہیے مردوں کو تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہوتے ہیں, اب کیا کریں. لیکن ایسے بندوں سے پھر محبت نہیں ہونی چاہیے, محبت کسی مرد کے بچے سے ہونی چاہیے جگر والے سے. اور کیا ہوا ہے؟ اور یہ کہ ولیم اب مے بی یہ بہت عرصے بعد ملے, مے بی یہ بندہ اب اس نے تو ویسی فارمیلٹی کے طور پہ کلمہ پڑھا تھا, مے بی پھر اس کی اسپریچول جرنی سٹارٹ ہو جائے اور فجر فیشن ڈیزائنر بن جائے, پھر بہت عرصے کے بعد ان کی پھر سے ملاقات ہو اور پھر لو سٹوری سٹارٹ ہو جائے, ہے نا؟ فی الحال تو ایسا ہی لگ رہا ہے. اچھا منار کا اس کا کیا نام تھا, برہان ارسل کے چچا کے ساتھ کا کوئی سین تھا. اچھا وہ بھی ہمیں ایگزیکٹ سٹوری نہیں پتہ. خیر فجر کے ساتھ تو بہت بری ہوئی ہے, مے بھی اس کے ساتھ اچھا ہو جائے. اب یہ جو کام ہوا ہے اس کے نکاح والا, پتہ نہیں ایسے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا اس نے, پر اس کی اماں بھی تو ایسی ہی تھی نا. خیر جی, میں ایکسائٹیڈ ہوں نیکسٹ ایپیسوڈز کے لیے, آگے کیا ہونے والا ہے. اور اتنی لمبی ایپیسوڈ میں نے پڑھی ہے یار. آپ لوگ خوش ہو نا, اب ہر ٹائم کہتے رہتے تھے لانگ ایپیسوڈز دیں. اب دیکھا اس کی میں 3 قسطیں بنا لیتی, لیکن میں نے کہا نہیں جی آپ لوگ خوش ہو جائیں, میری خیر ہے, میرا منہ دکھ جائے کوئی بات نہیں. دیکھیں کتنی اچھی ہوں, اسی اچھائی کی وجہ سے جلدی سے چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو. مجھے رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.